السلام علیکم فیصل آباد پروگرام سٹی ایٹ 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر. سردی کی صبح ہیں اور اگر دیکھیں تو آج ہم جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو بہت ہی سردی کی شدت کے اندر بھی اضافہ ہے, لیکن اس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت تازگی بھی ہے, ایک سکون بھی ہے, ایک احساس بھی ہے, اور ہر کوئی اپنوں کا احساس کرتا نظر آتا ہے. جب پروگرام کا آغاز کریں تو پھر ایک اچھی بات سے اور آج اپنوں کا احساس کی بات کرتے ہیں کہ جب سے ہم آج کل اپنوں کا احساس کر رہے ہیں, ہمیں روٹین میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم بہت زیادہ کیئرفل ہو جاتے ہیں عموماً, کیونکہ ایک خاموشی, تنہائی اور یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بہت زیادہ اپنوں کا احساس کرواتی ہے. اور مجھے یہ اپنائیت لگتی ہے کہ سردی کے موسم کے اندر جب بہت زیادہ ہم اپنے آپ کو وارم محسوس کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں وہ وارمتھ یعنی کہ اپنائیت اور سکون جو ہے اپنے رشتوں کے اندر تلاش کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنے ارد گرد ہر ایک کے ساتھ بہترین رویوں کا, اور اگر کہیں آپ سے غلطی, کوتاہی یا تلخ زبانوں کا استعمال ہو جائے تو دل کو صاف کر کے دل سے ہم معافی, تلافی اور ان چیزوں کی طرف بڑھیں تاکہ یہ خوبصورت رشتے جو ہیں یہ خوبصورت ہی رہیں, نہ کہ تلخ ہوتے نظر آئیں. اور میرے خیال میں سردی کی شدت کے اندر تلخی ہونی بھی نہیں چاہیے, بلکہ زیادہ سکون اور زیادہ وارمتھ ہونی چاہیے. اور یہ جو اپنائیت ہے یہ ہمیں تقریباً گرمی اور احساس اپنائیت کا دیتا ہے, جس سے ہم اپنے آپ کو بہت کوزی اور بہت اپنائیت کے ساتھ ساتھ ایک پرسکون محسوس کرتے ہیں. پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں اور باقاعدہ پروگرام کے آغاز کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس ٹاپک ڈسکشن تو ہوتی ہے, لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو ٹوڈیز ویدر ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ٹوڈیز ویدر کی طرف بڑھتے ہیں. میں نے پروگرام کے آغاز میں کہہ دیا سردی بہت ہے, اور سردی کی شدت ہے اتنی زیادہ کہ ہمیں ہر چیز میں سب سے پہلے سردی نظر آتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ آج 14 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے, جبکہ کم سے کم 5 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ جا سکتا ہے. اور اگر دن کے آغاز میں بتاؤں تو میں خود اپنی گاڑی پہ وہ ٹمپریچر چیک کر رہا تھا تو وہ 6 سے 7 کے درمیان تھا, تو اٹس جسٹ لائک فریزنگ. تو میرے خیال میں ہمیں بہت ساری احتیاطی تدابیر کرنی ہوگی, لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ خشک سردی سے ہم تھوڑا سا باہر نکل آئے ہیں. کچھ ایک سپیل جو بہت ہی معمولی سا بارش کا ہوا ہے, اس کے بعد وہ جو بیماریاں, کھانسی, نزلہ, زکام تھا اس سے نکل کے باہر آئے ہیں. ایک خوشنما اور اچھی یہ کہوں گا ہوائیں چلنے والی جو سردی ہے وہ محسوس ہو رہی ہے. بلا شبہ ہم دعا گو ہیں کہ بارش ہو, بارش کے ساتھ موسم زیادہ خوشگوار ہو جاتا ہے, زیادہ سردی اچھی محسوس ہوتی ہے. لیکن ابھی پشین گوئی یہ ہے بالکل ایک ہفتے کے دوران کہ بارش ہو سکتی ہے, لیکن واضح امکانات جو ہیں وہ ظاہر نہیں کیے گئے. تو یہ بہت خاص دیکھنا ہوگا کہ اس سردی کے موسم کے اندر اپنے آپ کو بالکل لپیٹ کے رکھیں, اور خاص طور پر کچھ آپ کے پارٹس ہوتے ہیں جہاں آپ کو زیادہ سردی, جہاں سے بیسیکلی ہم دیسی زبان میں کہتے ہیں جیسے ہمارے پاؤں کی تلیاں ہوتی ہیں, پاؤں ہوتے ہیں, تو ان کو کور کر کے رکھیں. گردن جو ہے اسے, اور چیسٹ, یہ 3 پوائنٹس بہت سینسٹیو ہیں. چوتھا آپ کا سر ہے. اگر یہ آپ کے 4 کور ہے نا تو باقی کہیں آپ کے پاس کم بھی لحاف لگا ہوا ہے تو آپ محفوظ ضرور رہ جائیں گے, لیکن یہ 4 پوائنٹس جو ہیں یہ آپ کو بیسیکلی سردی کی, اور خاص طور پہ جو گردن ہے وہاں سے اگر آپ کو سردی لگتی ہے, پاؤں کے نیچے سے لگتی ہے تو تلیوں سے, اور وہ جو پورے جسم کو جو ہے پر ریئیکٹ کرتی ہے. تو ہمیں میرے خیال میں جیسے ہم نے بھی بڑے لانگ کوٹس پہنے ہوئے ہیں تاکہ اپنے آپ کو محفوظ بنایا جائے, تو میرے خیال میں یہ تمام لوگوں کے دیکھنے والوں کے لیے ہے کہ اگر آپ کو غیر ضروری طور پر باہر جانے کی ضرورت ہے تو وہ نہ جائیں, وہ بہتر اندر ہی رکیں. کیونکہ ہماری نیشنل ہائی ویز جو ہیں گزشتہ روز 12 بجے جا کے موٹر وے اوپن ہوئی ہے, تو اتنی دیر بعد جب ہم دیکھیں کہ حد نگاہ جو ہے وہ متاثر رہتی ہے تو یہ ہمیں امپیکٹ کرتی ہے, تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا. پروگرام کو بلا تاخیر آگے لیے چلتا ہوں. زیادہ باتیں میں نہیں بلکہ ہمارے مہمان موجود ہیں, ان سے بات کریں گے, اور میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروا دوں اور پھر ہم ان کی طرف بڑھیں گے. موضوع ہمارا ہوگا کہ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیصل آباد میں RPO ہیں سہیل اختر سکھیرا صاحب, بہت سخت کارروائیاں کروا رہے ہیں بھکاریوں کے خلاف. یہ پیشہ ور بھکاری, اور میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ حقداروں تک حق پہنچانا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. اور میں تھوڑا سا تعارف اپنے جو مہمان موجود ہیں ان کا کروا دوں. مریم رضا ہیں, رپورٹر ہیں. مریم پروگرام کے اندر خوش آمدید. بہت شکریہ. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک, اللہ کا شکر. آپ سنائیں. سردی ٹھیک ہے؟ ہاں, سردی خاصی زیادہ ہے اور فیصل آبادیوں کو کچھ زیادہ ہی لگتی ہے, تو احتیاط سب سے پہلے ضروری ہے. میرے خیال میں فیصل آبادیوں میں زیادہ سردی نہیں لگتی, محسوس زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے عمر رانجھا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری ینگسٹر رپورٹر ہیں. رانجھا پروگرام کے اندر خوش آمدید اور شکریہ آپ کا آنے کا, اور آپ کو بھی سردی مبارک ہو. خیر مبارک, بہت کافی سردی لگتی ہے تو میں اس کے آپ سے شروع, کیونکہ آپ بڑے وہ کوزی سے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. سردی ہے تو پھر یہ تو چیز بنتی ہے, کہتے ہیں فیصل آبادی ہے نا, سردی میں سردی بھی محسوس کی جانی چاہیے, وغیرہ پھر بھی آپ دوسرے لگیں گے. مریم آپ سے آغاز
आगाज़ कर लेता हूँ, क्योंकि आप सोशल वेलफेयर और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इन सब डिपार्टमेंट्स को देख रही होती हैं। इस वक्त अगर देखें तो मेरा एक इंटरव्यू भी उनके साथ हुआ आरपीओ साहब के साथ, वो कह रहे हैं बेसिकली ये जो ये बेसिकली भिखारी जो हैं, जिन्हें हम रवायतन नहीं, ये रवायतन हों गैर रवायतन हों कुछ भी हों, ये सिग्नल्स के ऊपर ट्रैफिक के अंदर मसाइल भी बनते हैं, ये हकदारों से हक भी महरूम करने तक जाते हैं, और फिर ये आपके साथ कहीं ना कहीं जराइम के अंदर, बदतमीज़ी के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर इनके मसाइल पेश आते हैं। आप ओवरऑल इन डिपार्टमेंट्स को देख रही होती हैं, इन बच्चों के साथ इंटरव्यू भी करते हैं, क्या है इनकी वजूहात? तो ये तादाद बढ़ती हुई क्यों नज़र आती है? आप गाड़ी रोकें, वो कोई पानी फेंक रहा है, कोई चीज़ दे के आ रहा है, आप किसी डी ग्राउंड में शॉप पे रुक जाएं, वो आपको कोई चीज़ खाने नहीं देते। पहले तो ये क्यों बढ़ा? दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये सही अमल है इनकी तरफ से? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से आपने बताया कि आपकी उनसे मुलाकात भी हुई और उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। गुज़िस्ता कई सालों से सोशल वेलफेयर और पंजाब हुकूमत और पनाह गाजों के लारी अड्डे के अंदर मौजूद है, उसके इश्तराक से एक मुहिम चलाई जाती थी, जो कि कहा जाता था कि फैसलाबाद के अंदर 2 टाइम दिन में 2 वक्त होती है, सुबह और शाम के औकात में, जहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं और भिखारियों को पकड़ते हैं। सबसे अहम बात ये थी कि हमारी पंजाब हुकूमत उस तरफ गौर नहीं करती थी। उन्होंने स्पेशल बच्चों के जो गाड़ियाँ उनके पास होती हैं, वो गाड़ियाँ ली गई थी, जो कि 2 बजे के बाद जब बच्चों को उनके घर ड्रॉप कर दिया जाता था तब ली जाती थी और उनको फिर वापस कर दी जाती थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास बजट ही नहीं था उनको पकड़ने के लिए। कुछ अर्सा वो चली, उसके बाद अब दोबारा से बंद हो गई। 2025 के अंदर फरवरी के बाद बिल्कुल बंद हो चुकी थी, किसी ने कोई गौर नहीं किया उस तरफ, और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा तादाद जो थी वो भिखारियों की थी। अब हम कहते हैं कि ये वो भिखारी हैं जो पेशा वराना है, इन्होंने अपने टोले बनाए होते हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ स्टेशंस पे, मुख्तलिफ आप कह लें कि हमारे जगहों पे खड़े होते हैं, और उनकी वो एरिया होता है, अगर दूसरे एरिया से कोई आता है तो बाकायदा वहाँ पे लड़ाई होती है और लोग देखते हैं, लोग इसके गवाह हैं हमारे शहरी। फिर उसके बाद ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस, सोशल वेलफेयर और पंजाब हुकूमत ने दोबारा से ही शुरू किया है। लास्ट 2 मंथ्स पहले ये प्रॉपर एक मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत ट्रैफिक पुलिस जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो ऑलवेज मौजूद होते हैं, तो सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि कौन से ऐसे हैं जो रोज़ एक जगह पे मौजूद होते हैं। ट्रैफिक पुलिस को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया, और अब उसके बाद फैसलाबाद के अंदर दिसंबर के माह में, सिर्फ 1 माह का जो है भी 147 भिखारियों को पकड़ा गया, जिनमें ख़वातीन भी मौजूद हैं और इसके ज़्यादा मर्द भी मौजूद हैं। 20 से ज़ायद के ऊपर FIR अभी तक कर दी गई है। अच्छा, ये हम इसमें भी मरीम ले सकते हैं कि अमूमन RPO का ज़्यादा टारगेट है मंशियात की तरफ, तो ये लोग यहाँ से कमाने वाले पैसों से मंशियात का इस्तेमाल भी करते हैं, और यही हमें फिर चौकों चौराहों के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं और हमारी नौजवान नस्ल को बेरा रवी की तरफ लेकर जाते हुए नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी प्रैक्टिस तो है। बिल्कुल है। आप देखें, आप इधर राजभा रोड पे चले जाएं, अब जब से इन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लेना शुरू किया, खासतौर पर मंशियात के खिलाफ, तो आपको राजभा रोड, समुद्री रोड के मुख्तलिफ इलाके हैं, साइड्स जो हैं उनकी, वहाँ पर नज़र आते थे, अब वो आपको उस तरह से नज़र नहीं आते। सेकेंडली बिल्कुल यहाँ पे हम चले जाएं सरगोदा रोड पे, तो यहाँ पर लारी अड्डे से जो आगे स्कूल है इस्लामिया, कॉलेज है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते थे। बाकायदा उन्होंने अपना वो टेंट सा बना, हुजरा सा बना के वो बैठे होते थे और वो अपने तमाम उस एक्टिविटी के अंदर मशगूल होते थे, लेकिन उनमें भी अब कमी आने लग गई है। तो कहने का मकसद ये है कि ये वही लोग हैं जो सब में इन्वॉल्व होते हैं। आप देखें, हमारे बहुत से ऐसे स्टेशंस होते हैं जहाँ पर ये खड़े होते हैं, बच्चा सेम होता है और ख़वातीन रोज़ बदलती हैं। कहने का मकसद ये है कि इनके ऊपर अगर एक्शन लिया जाए तो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जो पनाहगाह वाले हैं या सोशल वेलफेयर है, इसलिए छोड़ देते हैं बच्चे को, ख़ास तौर पर जो कम उम्र बच्चा है या माँ की गोद में है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, अपने बच्चे को लेके बैठी। हालांकि ऐसा नहीं होता, ना उनके पास ID कार्ड होता है, उनको पता है कि अगर ID कार्ड हुआ, कोई आइडेंटिटी हुई, तो फ़ौरन हमारे पास, हमारे पे कोई ना कोई FIR हो जाएगी, हमारे खिलाफ कुछ किया जाएगा, इसलिए वो नहीं करते। तो वो इस तरह की ख़वातीन के ख़िलाफ़, इस तरह के जो बच्चे वो लेके बैठी होती हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी और के बच्चे होते हैं। हमारे देखें अगवा के केसेस कितने ज़्यादा आते हैं, रोज़ हॉस्पिटल से कोई ना कोई बच्चा जो है वो आगे पीछे हो जाता है। कई बार कई FIRs होती हैं कि बच्चा घर से निकला और पता नहीं कहाँ गया, किसी फुटेज में नहीं आया। वो यही लोग हैं जो अपने पेशा वराना हरकतों की वजह से उन लोगों को उठाते हैं और उसके बाद इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं उनको। उमर, आप क्या समझते हैं कि आया ये हमारे बढ़ते हुए जुराइम या जो रॉबरी है वो तो बंद होती नज़र आती है, तो कम होती नज़र आ जाती है जब पुलिस एक्शन लेती है, लेकिन ये जो राहज़नी है और ये नौसरबाजी है, उसके अंदर ये लोग इन्वॉल्व पाए जाते हैं? क्योंकि देखें, ये अगर
ایک چوک میں تو انہیں یہ پتہ کہ اسٹیشن پہ کون کس وقت کہاں موو کر رہا ہے, اور کئی جگہوں سے کچھ چیزیں چوری ہوتی ہیں تو عموماً یہی نکلتے ہیں, اور لوگ ان کے خلاف ایکشن سے بھی کتراتے ہیں کہ ان کو کیا چھیڑنا. لیکن ڈیفینیٹلی ایسے ایکشن جو آر پی او کے زیر سربراہی سٹی ٹریفک پولیس کر رہی ہے یہ ضروری ہیں کہ جب آپ ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ویپن لے کے آ جاتے ہیں, لوگ ڈیفینیٹلی ایک تنگ ہوتے ہیں. آپ بلکہ اس دن میرے ساتھ ہی ڈی گراؤنڈ میں ہم خود یہ فیس کر رہے تھے, کوئی ایک دم 4-5 لوگ آ جاتے ہیں, آپ کو جواب دینے والے بھی نہیں اور آپ کو کھانے بھی نہیں وہ دے رہے ہوتے اس وقت. بلکہ میں تو اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ کروں گا, وہ پھر آپ کو بددعائیں بھی دیتے ہیں کہ اتنی بڑی گاڑی اور 10 روپے نہیں دے رہے. اب ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. بلا شبہ فیصل آباد انتظامیہ آر پی او اس پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور جو بات آپ نے کی کہ یہ بہت سارے جرائم میں جو ہے وہ پھر ملوث پائے جاتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا رن نہ کن, کہ ان کو کوئی لتھی چڑی نہیں ہوتی. وہ پنجابی کی مثال ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ کل دوسرے چوک میں ہوں گے, پرسوں تیسرے چوک میں ہوں گے, ہمیں کون سا کوئی یہاں پہ جانتا ہے. اگر آپ ان سے وہی بات کہ اگر کہیں گے کہ معاف کرو تو وہ پھر آپ کو بد دعائیں دیں گے اور کہیں گے کہ اتنی بڑی گاڑی ہے اور 10 روپے نہیں مجھے دے سکتا. تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پر نہیں, میں بلکہ میں آر پی او صاحب سے اس دن یہ بھی گفتگو کر رہا تھا کہ اب ایک خاتون ہے نا, مطلب 2 میاں بیوی جا رہے ہیں, کپل جا رہا ہے, تو اسے ایک سب سے پہلے جملہ بولتے ہیں اللہ تینوں منڈا دے گا. اب وہ ایک ایسا ٹریگرنگ پوائنٹ ہے ہمارے معاشرے کا, وہ چھیڑتے ہی وہاں جا کے, مطلب اگر تم نے اسے لڑکے ہی دعا دے رہی ہو تو یا دے رہے ہو تو 500 روپے نا تو کیوں منگن دیں. مطلب یہ ایک عجیب سائیکالوجی ہے. اور ہمارے لوگ اگر کوہ نور والے ایریا میں جائیں تو آپ اگر پیک کروائے کھانا باہر آئیں تو وہ آپ کو یہ کہتے ہیں یہ پیک کھانا ہی دے دو. مطلب جو آپ کے پاس ہے آپ دے جائیں, خالی ہاتھ نہ جائیں. اچھا, ہمارے پھر وہاں جو خواتین کا فیکٹر بہت زیادہ سینسٹیو ہے, ایموشنل ہے, وہ وہاں کوئی 1000 نکالتے ہیں, ایون میں نے 5-5 ہزار کے نوٹ دیتے وہاں دیکھا ہے, کیونکہ ان کا ہوتا ہے کہ انہیں منڈے دی دعا دیتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے یہ چیزیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے یہ جرائم بہت زیادہ جرائم میں ملوث پائے جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا ایریا نہیں ہوتا. جب وہ دوسری طرف شفٹ کرتے ہیں فیصل آباد سے, اگر وہ لاری اڈے کی طرف سے جا رہا ہے ملت روڈ کی طرف یا سرگودا روڈ کی طرف, تو وہاں پہ اس کو کوئی نہیں جانتا ہوتا. وہ لوگوں کے محلوں میں چوکوں چراہوں میں جب مانگ رہے ہوتے ہیں, جہاں ان کا دا لگتا ہے کوئی چوری کا, کوئی موٹر سائیکل ہو, سائیکل ہو, اچھا وہ جب اس کی فوٹیج بھی مل جاتی ہے, مزے کی بات CCTV فوٹیج ملی, اب وہ پہچان میں نہیں آ رہا کہ یہ ہے کون. اچھا, یہ ایک اور بڑی وجہ ہے کہ یہ جتنے بھی جنہیں پنجابی میں ہم ٹپری باز کہتے ہیں, ان کے ID کارڈز نہیں بنے ہوئے. وہ پوتے ہو چکے ہیں, ان کے پڑپوتے ہو چکے ہیں, ان کے ID کارڈز ہی نہیں بنے. اب وہ فوٹیج میں آ بھی جائے گا تو کیسے پہچانا جائے گا جب اس کا نادرا میں جو ہے وہ رجسٹریشن ہی نہیں ہے, اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پکچر کس کی ہے, اس کا بلکہ یہی نہیں ہے کہ یہ دنیا پہ آیا ہے, اس کے یہی ریکارڈ نہیں ہے, تو وہ کیسے پتہ چل سکے گا. میرے خیال سے اس پہ بھی ایک بڑا سنجیدگی سے کام لینا چاہیے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ جسے ٹپری باز کہا جاتا ہے پنجابی میں, تو وہ ان کے ID کارڈز ان کے پراپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ مہمان ہمارے موجود ہیں. مریم, آپ سے گفتگو کا سلسلہ تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں, ہم یہ تو کہتے ہیں ان لوگوں کو ہم پکڑ لیتے ہیں, بلکہ میں اداروں سے بھی پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, ان سے بھی یہ کہوں گا کہ کیا یہ حل ہے کہ ان کو لے کے جانا, ان سے پیسے لے لینے اور پھر ان کو ایک FIR کے ذریعے یا ان کو تھوڑی دیر بعد چھوڑ دینا, یہ پریکٹس چل رہی ہے اور چلتی آ رہی ہے. لیکن جن اداروں کے اندر لے کے جایا جا رہا ہے, جیسے چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, وہاں چیزیں موجود ہیں, ان بچوں کا ریفارمز اور سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن الٹیمیٹلی کیا اداروں کے اندر وہ سہولیت موجود ہیں کہ ہم ان کو دوبارہ ایک نارمل اور اچھے شہری کے طور پر معاشرے کے اندر انٹروڈیوس کر سکیں, یا صرف محض ان کے پیسے پکڑنا اور انہیں چھوڑ دینا ہی کام ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے بلال صاحب. یہاں پر سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ PTI کی حکومت کے اندر بیگرز ہوم کی ایک جگہ مقدس کی گئی. کہا گیا کہ یہ جگہ جو ہے صرف بیگرز کے لیے ہوگی, ان کو پکڑا جائے گا اور ان کے چینج کے لیے, ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے یہاں پر بہتری کی جائے گی. اب دیکھیں, جو پناہ گاہ ہے وہ صرف مسافروں کے لیے ہے کہ وہاں لاری اڈے کے جو مسافر ہیں جنہوں نے چند گھنٹے وہاں رکنا ہے, وہ وہاں پہ ریسٹ کریں. رات کے ہیں تو رکے, صبح کے ہیں تو اس کے بعد وہ چلے جائیں. بھیک مانگنے والے لوگوں کا وہاں پر قطعاً کوئی کام نہیں ہے, لیکن وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, ان کو وہاں رکھا جاتا ہے, جو بالکل اپوزٹ ہے. دیکھیں, آپ کا مسافر آئے گا, وہ دوسرے شہر سے آنے والا, خاص طور پر اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا کہ بھیک مانگنے والوں کو وہاں رکھا جا رہا ہے, جن پہ وہ سو رہے ہیں انہیں بستروں پہ بھیک مانگنے والوں کو ہم نے رکھا ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. سیکنڈلی یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیگرز ہوم کے لیے صرف یہ کہ پیسے پکڑ لینا اور ان کے خلاف FIR کر دینا. میرے خیال سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پہ کتنی FIR ہوئی ہیں, اس کے بعد دوبارہ سے اسی طرح سے وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ وہ بھیک پہلے مانگ رہے تھے.
اگر ان کے لیے بیگرز ہوم بن جائے. سوشل ویلفیئر کی جانب سے لاسٹ ایئر بھی دوبارہ سے اسی چیز کو انہوں نے پنجاب حکومت کی طرف بھیجا گیا, اپنے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو بھیجا گیا کہ بیگرز ہوم کے لیے پناہ گاہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے لیے کوئی بہتر جگہ رکھی جائے, لیکن دوبارہ اس پہ کوئی بھی غور نہیں کیا گیا. اب اس جگہ پہ اگر بیگرز ہوم بنتا ہے تو وہاں پر بیگرز کو رکھا جائے گا, ان کی ریہیبلیٹیشن کی جائے گی. اگر وہ منشیات کے عادی افراد ہیں تو ان کو الگ سے جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھا جائے گا, تاکہ وہ ان چیزوں کو, ان عادات کو ختم کر سکیں اور بہتر ہو سکیں. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ چائلڈ پروٹیکشن میں بھی بھیک مانگنے والے بچوں کو جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے. دیکھیے وہاں پر وہ بچے جب آ جاتے ہیں, اب ان کے ماں باپ جو ہیں وہ بھی اتنے عادی ہیں اور اس پیشے سے اس قدر جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے بچے کو چائلڈ پروٹیکشن والے اٹھا کے لے کے گئے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے اپنے بچے کو وہاں سے واپس لے آنا ہے. اگر نہیں لے کے آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا جو بچہ ہے اس کے اوپر عدالت کے ذریعے ایکشن لیا جائے گا, اور پھر عدالت ہی ان کو رائٹ دے گی کہ وہ بچے کو وہاں سے لے کے جا سکے. اب دیکھیں کہ اس میں ہمارے اپنے ادارے کی غلطی ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے کا ٹائم سے بہتر ہے کہ وہ میکسیمم جب بچہ لے کے آئیں تو 3-4 گھنٹے کے اندر عدالتی کارروائی ہو, تاکہ ایسے لوگوں کو واقعتاً سزا مل سکے. ان کو پتہ چلے یہ 24 گھنٹے کا جو ٹائم لمٹ ہے اس کے اندر ان کو موقع ملتا ہے, اور کئی بچے اگر فار ایگزامپل وہ 10 بچے پکڑ کے لے کے آئیں ایک دن کے اندر یا 2 گھنٹے کے اندر, تو وہ اگلے ہی گھنٹے کے بعد اس کے والدین آ کے لے جاتے ہیں. کیا فائدہ ہوا؟ وہ بچہ پھر وہی ہے. میں آپ کو اپنی ایک سٹوری بتا دیتی ہوں کہ میں چائلڈ پروٹیکشن گئی, میں نے ایک بچے کو ایسے ہی انہوں نے بھکاری کو پکڑا تھا, وہ بھیک مانگنے والا تھا, آپریشن کے تھرو سرچ آپریشن جو کیا جاتا ہے. اس بچے کے والدین آئے اور انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر بچے کو وہاں سے نکال لیا. کچھ مہینوں کے بعد وہ بچہ مجھے وہی کوہ نور میں سیلنگ آرٹیکلز کرتا ہوا, یعنی کہ پھول, بک, کتابیں, پینسل بیچتا وہ بچہ مجھے وہاں پہ ملا, اور وہ بچہ کہتا خود وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا وہی ہیں جو وہاں پر آئی تھیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے واقعے ہمارے ساتھ بھی مریم ہو چکے ہیں جن کو پکڑا گیا ہے, وہ اب سگنلز پہ ہمیں پہچان لیتے ہیں یہ وہی ہے جس سے چھاپا مار کے ہمیں پہلے پکڑوایا تھا. ہمیں ندامت ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن اداروں کے اندر یہ اس پہ قانون سازی کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں پکڑنے والوں کو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن جب عدالت کے اندر جاتے ہیں اس کے اوپر شکی اتنی نرم سی پڑی ہوئی ہے کہ 1 سیکنڈ لگتا ہے انہیں ضمانت مل جاتی ہے. اسی جو سافٹنیس کے اوپر باہر دوبارہ آتے ہیں چند ہفتوں کے بعد, چند دنوں کے بعد, اسی گلیوں بازاروں میں دوبارہ مانگتے ہیں. گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ دیکھیں ٹاپکس کبھی ہم نے ڈسکس کرنے ہوتے ہیں بہت براڈر پرسپیکٹو میں, لیکن کچھ ایسے موضوعات ہیں جو شاید دیکھنے میں سننے میں بڑے معمولی سے لگتے ہیں, لیکن ان کا امپیکٹ معاشرے کے اوپر میسو ہوتا ہے. جو ہم براڈر پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا امپیکٹ کم آ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ چھوٹے ٹاپکس کا امپیکٹ بہت بھاری آ رہا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں فیکٹریوں کے خلاف بات کرتے ہیں جو یہ دھواں چھوڑتی ہیں یا بھٹوں کے اوپر, تو اس کا امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے, لیکن اس سے زیادہ معاشرتی تباہی جو ہے وہ ان چیزوں سے آ رہی ہوتی ہے جن کو ہم شاید یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, مانگنے والا خالی ہاتھ نہ چل جائے. لیکن کیا دین اسلام میں اس چیز کی کئی اجازت ہے کہ آپ, بلا شبہ یہ کہا گیا ہے لیکن اس کے اندر حق بھی تعین کر کے دیے گئے, عمر بتایا گیا کہ سب سے پہلے حق آپ کے عزیز و اقربا کا ہے, پھر آپ کے ہمسایوں کا ہے, پھر نزدیک گھر والوں کا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی, ہم صدقہ دیتے ہوئے بھی اپنا مگنوں لا رہے ہیں کہ مطلب جو آیا دے دے اور یہ صدقہ ہے, یہ نہیں دیکھ رہے. بلکہ اس میں تو یہاں تک ہے کہ ہم نے جب دینا ہے تو تعین کیا جائے کہ جس کو جا رہا ہے اس کی کیا ضرورت ہے, تاکہ وہ دوبارہ دینے والا بن جائے. یہ تو لینے والے ہاتھ ہیں, دینے والے بن نہیں رہے. کیا کہیں گے؟ بالکل دیکھیں اصل میں یہی ہوتی ہے جو سو کالڈ سمپتی ہوتی ہے نا, یہ جو ہے نا وہ ہمیں مرواتی ہے. کہ آپ دیکھیں چوکوں چراہوں میں ہمیں کہیں پہ کوئی ملتا ہے تو وہ مانگ لیتا ہے نا, تو ہم بہت سارے لوگ اب دیکھیں نا آپ کے جیسے جو نوجوان ہیں ان کو کہا جاتا ہے آپ کو اللہ پیاری سی بیوی دے, بالکل آپ 500 دے کے آتے ہیں, پھر آپ 500 کیا 5000 دیں گے. وہ یہی تو ایموشنل ٹچ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایسے, اور بہت سارے ایسے بھی بلال صاحب واقعات ہوئے ہیں کہ ہم یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں, مطلب فیلوز ہیں ساتھ, تو وہ وہاں پہ انہوں نے اللہ پاس کرے یا یہ چیزیں, تو وہ مطلب وہ بالکل موقع پہ چوکا لگاتے ہیں کہ ان کو ایموشنل ٹچ دیا جائے اس کے ساتھ. پھر اچھا آپ پیپر سے نکلے ہوتے ہیں, آپ کے 1-2 سوال غلط ہوتے ہیں, آپ تو پہلے دعاؤں کے طلبگار ہوتے ہیں, یا اللہ پاک یہ میرا بچت بچا ہو جائے. ادھر آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے لگتا رب دے لاگے ہن کم اتنے 500 دے, اور وہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ بیسکلی وہی کولیکٹیو منی جو ہے جو آپ 10-10 20-20 کر کے دے رہے ہیں, میرا یہ ماننا ہے کہ آپ انہیں کولیکٹیولی کہیں ایک جگہ دیں تو اس کا زیادہ اجر. بلکہ میں کل کہیں ریڈیو پہ ایک جگہ سن رہا تھا ڈیورنگ ڈرائیو کہ جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں نا, وہ بھی اگر آپ کے پاس لاکھ ہے تو آپ 10-10 ہزار کر کے کسی کو دیں, ایز کمپیئر ٹو آپ وہ لاکھ جب 50,000 2 بندوں کو جو ایک کو دے دیں تاکہ وہ اگلے سال وہ دینے والا بن جائے.
تو ایز کمپیئر ٹو آپ اسے ٹکڑے کر کے دیں. تو یہ ہے کہ ہم اسے کلیکٹیو کر لیں تو کسی کا زیادہ بھلا, کسی کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے, کسی کو کوئی اور ضرورت ہے جو کہ زیادہ نیڈی ہے. بالکل دیکھیں یہ چیزیں بس تھوڑی سی اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو پہلے بھی آپ نے بات کی کہ بجائے اس کے کہ ہم 10 کر کے کسی کو دیں, وہ 100 اکٹھا کر کے یا 1000 اکٹھا کر کے, سب سے پہلے اس کے حقدار ہمارے رشتہ دار ہیں. اب میرے بہت سارے ایسے میں دوستوں میں بھی یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ یار آپ جو اس طرح بیکاریوں کو دینے کی بجائے, اصل میں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے اس میں بہت سارے ریلیجیس فیکٹس بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے در سے کوئی خالی نہ جائے اگر آپ کو کے پاس کچھ ہے, تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیشہ ورانہ ہو, گھر ہے. تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کے عزیز و کرم میں کوئی آپ کی سسٹر ہے, بیوہ ہے, یا اس کے اندر یہ بھی تو حکم ہے نا, پھر آپ اس کو تلاش کریں جو سفید پوشی کے بھرم رکھے ہوئے مانگتا نہیں ہے, آپ کے در پہ نہیں آ رہا. بلال بھائی بلکہ ہمارے, میں یہاں پہ وہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم دوستوں نے ایک ویلفیئر بنائی ہوئی ہے, دھنولا ویلفیئر سوسائٹی. تو وہ ہمارا اس میں مین مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم کلیکٹیو جتنے بھی دوست ہیں انہوں نے رمضان شریف میں یا اس کے علاوہ بھی جب بھی پیسے دینے ہو ہم نے اکٹھے کر کے, اور رات کے اندھیرے میں ہم نے اس کے گھر پہنچا کے آنا کہ وہ جو مانگتا نہیں ہے اس کے حالات ہیں. جی بالکل, اور صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ چیز ہے کہ وہ مانگتا نہیں ہے لیکن اس کی 20,000 25,000 30,000 40,000 سیلری ہے, 10,000 اس کو بل آ گیا, اس کی جو ہے وہ رینٹ ہے, یہ چیزیں ہیں. تو وہ اچھا اس کے باوجود ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں اس لیے مانگ رہے ہیں. یار اگر حالات ہیں تو وہ کیوں نہیں مانگ رہا؟ اگر حالات میں پھر ہمیں جڑا والا کہ ایک مانگنے والے کے اکاؤنٹ سے کروڑوں بھی نکل آتے ہیں, پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تو ان کے اکاؤنٹ سے کیسے نکلتا ہے. بلکہ مریم ان چیزوں کے اندر ہم نے بہت بار دیکھا ہے کہ میں نے ایک بار سوشل ویلفیئر کے ساتھ ریڈ کیا, تو جب ہم ان کے وہ آفس واپس پہنچے تو بڑی حیران کن چیز یہ تھی کہ جب گنتی کی تو ایک عورت کا اندازہ ہم یہ کر رہے تھے کہ 1 گھنٹہ ہوا ہوگا اسے کھڑے ہوئے کو, صبح 8 بجے تھے تو ہم 10 بجے ریڈ کر رہے ہیں, تو اتنے گھنٹوں میں اتنے پیسے آ گئے ہیں. تو ملٹی پلائی کریں یہ ایک دن میں کتنے کماری ہوگی اور مہینے میں کتنے کماری ہوگی. میں کہہ رہا ہوں آپ عمر بات کر رہے ہیں, یہاں تو کروڑوں لاکھوں تو کما کے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہاں فگرز بھی نہ بتائیں کہ کتنے تھے, لیکن کیونکہ بہت سارے لوگ اس سے بھی موٹیویٹ ہو سکتے ہیں. بلکہ ہم آف دی ریکارڈ بھی جب بریک پہ تھے اس وقت گفتگو کر رہے تھے کہ وہ ایک خاتون بڑھیا اماں کی, کہ میں اسے دیکھ کے صرف یہ اچنبا ہوتا ہے کہ چل کے آتی کیسے ہوگی. تو مجھے تو صرف یہی تشنگی ہے, سے چھوڑ کے کون جاتا ہے اتنی سردی کے اندر. اور وہ تو مریم کو بھی بلکہ کوئی ایڈوائس دے رہا تھا کہ یہ یہاں اس وقت اب میں نے خود دیکھا ہے کہ اسے 5,000 10,000 مطلب 1,000 سے نیچے تو اسے کوئی دے کے نہیں جاتا, اور اس کو دیکھ لیں آپ ایک بار اس عورت کو, آپ دیکھے جائیں گے وہ اتنی معمر ہے. اور اسے میرے علم کے مطابق ایک نوجوان نے کہا کہ آپ کو گھر سب کچھ بنا کے دیتا ہوں, تو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا. کیونکہ یہاں سے جو اس کو مل رہا ہے وہ اس کو اور کہیں سے نہیں ملے گا, بیٹھے بٹھائے وہ یہاں پر کر رہی ہیں. اور اچھا ایک اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو یہاں چھوڑ کے کون جاتا ہے, کیونکہ وہ اس ٹائم پہ بیٹھی ہوتی ہے, پیک ٹائم پہ, کہ دیکھنے والے کو, آنے جانے والے کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ یہاں پر ہی بیٹھی. خاص طور پر جن کا رستہ وہ بنتا ہے یا جو وہاں سے گزرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ صبح شام رات دوپہر یہ یہاں پر ہی ہوتی ہے خاتون, جس کی وجہ سے زیادہ سمپتھی کا فیکٹر جو ہے اس خاتون کے لیے لوگ فیل بھی کرتے ہیں اور اس کو محسوس بھی کرتے ہیں. اور خاص طور پر بات یہ بھی ہے کہ بلکہ ہم آف دی ریکارڈ بات بھی کر رہے تھے کہ مسجدیں جو ہیں ان کو بھی اپنی جگہ بنایا جاتا ہے. جمعے والے دن آپ کو اپنے فکس پوائنٹ پہ کوئی نہیں نظر آئے گا, یہ سارے مساجد انہوں نے پھر گھیری ہیں, وہاں جانا ہے. اور وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر سب سے زیادہ سمپتھی ہے. آپ کے مساجد میں جانے والے نمازی ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج جمعہ بھی ہے, یہ بیٹھے بھی ہیں, میں نماز پڑھ کے آیا ہوں, اب میرا کام ہے کہ میں جیب سے نکالوں اور میں دے دوں. اور وہ اس ٹائم کا بہت بہترین طریقے سے آپ نے ذہن بنایا ہوتا ہے نا, ذہن سازی ہوئی ہے کہ میں نے جمعے والے دن نہ دینے ہی دینے ہیں, تو وہ باہر نکل کے اس کو 50 100 کوئی دے کے جاتا ہے. اور انہوں نے اپنی قریب ترین مسجدوں کو گھیرا ہوتا ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ والی مسجد یہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے, یہاں پہ زیادہ ہوتا ہے. آپ چلے جائیں مدنی مسجد سمنا باد والی سائڈ پہ, وہاں پر آپ یقین کریں کہ نمازی جو ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں اس جگہ پہ جتنے وہاں پہ بھکاری موجود ہوتے ہیں. اس کے دروازے سے لے کے اس کی جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہوتا ہے وہاں تک ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. وہ اتنے زیادہ رستے روک کے کھڑے ہوتے ہیں. ان کے اندر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے اب نارمل ہوتے ہیں, وہ خواتین لے کے ان کو کھڑی ہوتی ہیں, وہ خاص طور پر لوگ ان کو دیکھ کے بڑا دل میں محسوس کرتے ہیں ایک سمپتھی کو, تو اس کے اوپر بھی وہ ان کو بھی دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بھی لے لیں. پھر اچھا ایک اور اہم بات ہوتی ہے جب ہم کھانے جاتے ہیں, خاص طور پر جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ وہ کھانے بھی نہیں دیتے. آپ اگر وہاں پہ کسی ایک بچے کو دے دیں گے نا
تو اس کے بعد 11 سے 12 بچے یہ اسی لائن میں اچھا کھڑے ہوں گے میں کہ نے ہمیں انہیں پیسے باقاعدہ ملیں۔ آبزرو کیا یہ باقاعدہ اشارہ کر دیتے ہیں اشارہ دوسروں کرتے ہیں کو کہ کہ یہ دے رہا یہاں ہے سے مل گیا، آ وہاں سے آ جاؤ جاؤ۔ مطلب یہاں کوئی آ گیا لاٹری دینے والا اب آپ اچھا اسے نا ہم نے معاشرے میں آپ کبھی بھی میں یہ بڑے بسوخ انداز میں کہتا ہوں کہ آپ کہیں بھی بیٹھ کے ڈسکس کریں گے لوگ اسے برا نہیں جانتے لیکن یار تیرا کی جاندا ہم یہ اندازہ تو کر کے دیکھیں کہ ہم صرف اسے کاؤنٹ کریں نا وہ جتنے لوگ دے رہے ہیں اسے کاؤنٹ کریں تو کتنے اصل بندوں کا حق پہنچ سکتا ہے جتنوں کا بھلا ہو سکتا ہے کہ ہم نارمل روٹین مطلب میں آپ کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں تو ہر شاپ والے نے گلے کے اندر نا علیحدہ ایک 10-10 والی رکھی ہوتی ہے کہ اسے 2-2 منٹ بعد کوئی آ رہا ہے اسے 10 دے نکالے اگر وہ وہی کولیکٹیو کسی کو دے رہا ہو تو کتنا فائدہ اس کا ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بلال صاحب سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جن بچوں کی میں بات کر رہی ہوں کہ وہ آتے ہیں اور 10 روپے لے جاتے ہیں اور باقی سب کو بھی اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں پر آ جائیں، یہ سارے بچے ایک گینگ کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی گاڑی ہمارے پاس کب آ رہی ہے، کون سی ہمیں لینے آ رہی ہے اور کس ٹائم پہ ہم نے اپنی سب نے لوکیشنز چینج کرنی ہے۔ چائلڈ پروڈکشن کے ساتھ ریٹس وغیرہ جب کیے گئے، سرچ آپریشن کیا گیا تو ان کے مطابق بھی اور جب آبزرو کیا تو اسے پتہ چلا کہ ان بچوں کو پتہ ہے کہ یہ گاڑی آتی ہے اور یہ لے کے جاتی ہے، تو جب یہ گاڑی اس علاقے کے اندر آئے گی تو وہ سارے بچے جو ہیں ایک جگہ پر چلے جاتے ہیں یا اپنی لوکیشنز کو بالکل چینج کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر چلے گئے تو پکڑے جائیں گے اور اس کے بعد FIR ہوگی، اگر نہیں بھی ہوگی تو وہ وہاں پہ روک لیں گے۔ اور ایک اور یہ بھی بات ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر FIR ہو جاتی ہے، پہلے تو ہوتی نہیں ہے، بہت کم ہوتا ہے کیونکہ وہ 24 گھنٹے کے پہلے نکال کے لے جاتے ہیں، اگر ہو جاتی ہے تو وہ بچے اتنے شارپ مائنڈ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو کبھی نہیں بتاتے کہ آپ کیا کر رہے تھے، آپ کو کیسے پکڑا گیا یا پھر کہ آپ کے والدین کون ہیں اور آپ کیا کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ والد یا والدہ جو بھی ہیں وہ اپنی سزا کے بعد یا پولیس کی جو بھی کارروائی ہے اس کے بعد مجھے آ کے لے ہی جائیں گی، تو ان کو نہیں بتانا کہ میں کیا کرتا تھا۔ اتنے شارپ مائنڈ ہے اور ان کی بچوں کی عمر ہوتی ہے 11 سے 12 سے 7 سال، 7 سے 6 سال کے بچے بھی اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر کا صحیح ایڈریس نہیں بتانا تاکہ ہم یہاں بیٹھے بھی رہیں اور جب والدین آئیں گے ہم مہینے بعد 2 مہینے بعد تو آ کے ہمیں یہاں سے لے جائیں گے۔ عمر اسے ہم چھوٹا ٹاپک نہ سمجھیں، اب یہ دیکھیں 24,000 ایک سال کے اندر سعودی عرب میں ڈیپورٹ کیے ہیں پاکستانی اینڈ مور دین 50,000 ابھی تک ریسنٹ ہو چکے ہیں، صرف بھیک مانگنے والے، صرف بھیک مانگنے والے۔ میں نے برطانیہ کی سڑکوں پہ دیکھے ہیں، دبئی پہ دیکھے ہیں، سعودی عرب میں دیکھے ہیں، ایون ہمارے انفلوئنسر ہیں شراز نے ایک ویڈیو ادھر لگائی تھی سعودی عرب عمرے کے دوران، اس کے اندر بھی یہی ریپیٹ چل رہا تھا۔ آپ صرف اندازہ تو ہم کر کے دیکھیں کہ ہم اسے بہت ہم گلی محلوں میں لے رہے ہیں، اس کا براڈر پرسپیکٹو بھی لوگوں کے سامنے کھول دیتے ہیں کہ یہ جہازوں کے اندر بھی مانگتے ہیں، ویڈیو آئیں بالکل ایسے مطلب بسوں کے تک تو ٹھیک تھی، جہازوں تک اب دیکھیں نا آپ جا کے عمرے کی ساتھ وہ وہاں ملتان میں پورا جہاز پکڑا گیا تھا 150 بندہ پورا ہی۔ اب باقاعدہ مجھے یہاں یہ انکشاف ہوا ایئرپورٹ حکام سے، ان سے بات کر کے SF سے اور FIA سے کہ سیال کوٹ کے قریب کسی ایک جگہ کے اوپر باقاعدہ ان کا ٹریننگ کالج ہے، انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے اور انہیں وہاں سے ٹریننگ دے کے لے کے جاتی ہے۔ میں حیران ہوں، میں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اسکل کیونکہ لیبر وہ ہوگی ٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ ان کو ٹرین ملے گی تو وہ اتنے ٹرینڈ ہو کے اتنی سمپتھی کے ساتھ لوگوں سے پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ ٹریننگ یہ ہے کہ آپ نے ایئرپورٹ سے کیسے گزرنا ہے تاکہ آپ محسوس نہ ہو۔ اب ایئرپورٹ والوں نے پکڑا کیسے ہے، FIA نے ان کی لسٹیں تیار کی ہیں اور وہاں سے انہیں گریبنگ شروع کی ہے۔ اب دیکھیں 24,000 بندہ صرف، اس کا مطلب ہے عمرے پہ یہ اچھا خاصا کما کے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اچھا خاصا، بلکہ یہ تو مطلب اللہ کی طرف سے مجھے توفیق ہوئی تو میں گیا، تو آپ یقین کریں کہ وہاں پہ جب آپ نکلتے ہیں مکہ سے تو آپ کو لائن لگی نظر آئے گی، حرم سے باہر نکلتے ہوئے لائن لگی نظر آئے گی۔ اچھا وہ جب وہ شرطے کو دیکھتے ہیں تو 1 سیکنڈ میں غائب ہو جاتے ہیں وہاں سے۔ وہ جو بات آپ کر رہے ہیں ٹریننگ کی، اس میں شاید ٹریننگ میں یہ بھی شامل ہے کہ ان سے کیسے بچنا ہے۔ اچھا اس کے اندر یہ تک ہے کہ آپ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے ہوتے، آپ کے ساتھ چلتے ہیں بالکل۔ اچھا آرام سے چلتے چلتے کہتے ہیں وہ حاجی صاحب آپ سے بات کرنی تھی، میرے پیسے کہیں گر گئے ہیں، سب سے بڑا یہ مطلب یہ۔ اچھا میں ابھی ناردرن ایریاز میں پچھلے سال سفر کر رہا تھا تو ایک گاڑی والا، یہ میرے ساتھ 2 بار ہو چکا ہے، گاڑی آ کے رکی ہے، اس سے شیشہ اتارا ہے، اس نے کہا ایک بات کروں، میں نے کہا جی، وہ تیل ڈلوانا ہے اور پیسے ختم ہو گئے ہیں، لاہور سے آئے تھے تو پرس گم ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کو میں نہیں، وہ آپ نا فیول فل کروا دیں بے شک۔ میں سوچا پہلے، میں کہا آپ مجھے ایک عقل مند کی بات بتائیں، آپ نے لاہور سے تیل ڈلوایا، آپ یہاں تک پہنچے کیسے؟ ویگن آر تو یہاں تک آ ہی نہیں سکتی،
اس کا مطلب رات میں رستے میں آپ نے ریفیولنگ کروائی ہے، کسے فراڈ کر رہے ہو. اچھا ساتھ ایک عورت ہوتی ہے اور ایک بچہ ہوتا ہے، یہ تین فردوں کی پارٹی ہوتی ہے اور یہی روٹین میں چل رہی ہوتی ہے. اور یہ تقریباً آپ کو تقریباً ناران سے پہلے جو ہے نا بالا کوٹ کے ایریے میں ملتے ہیں زیادہ تر. اچھا وہاں بندہ سوچے کہ بھائی جان تسی اتوں تھلے کے دائیں یا نیچے سے اوپر کہاں تک آئے ہیں کہ آپ کا تیل نہیں ختم ہوا اور یہاں آ کے آپ لوگوں. اب یہ روٹین ہے. ایسے ہی مکہ آپ نے کہا اللہ نے آپ کو سعادت دی، ویسا بھی ہوا. اور یہ بڑے ہی پیشہ ورانہ طریقے سے آپ کے مانگتے ہیں کہ کسی کو علم نہیں ہوتا کہ آپ کے جاننے والا ساتھ چل رہا ہے یا بھیک والا ہے. بالکل. میں نا اس طرف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نا سلام پیش کر کے ہم باہر نکل رہے تھے تو وہاں پہ نا ایک خاتون آئی، وہ ایسے گھوم کے آ رہی ہے، وہ ساتھ ساتھ چلنے شروع ہوگی. وہ نا میں نے کہا یہ مجھے مطلب بندہ ویسے ہی اس کے ہوش و باس گم ہو جاتے کہ میں اکیلا آیا ہوں، یہ خواتین کون سی میرے ساتھ چلنے شروع ہوئی. وہ اپنے قصے سنانے لگی. یہ وہ میں نے کہا کہ بی بی میں سمجھ گیا ہوں لیکن مجھے معاف کر، یہ جگہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ کہہ سکوں. تو یہ اب وہ آپ کو کہے گی نبی کے در سے خالی نبی کے در سے خالی، مطلب وہ آپ اس کو آنکھیں نم اور دل نرم کے ساتھ نکلے. میں کہتا ہوں کہ ایسا ایموشنل ٹچ دیتے ہیں پھر وہ کہ اچھا اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف وہ مانگ رہے ہیں یا ہماری، اس میں اگر دیکھا جائے صرف دینی نہیں دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ہمارا ملک جو ہے وہ اس کا نام بدنام ہو رہا ہے. اب اس کے جو بات آپ نے کی کہ باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ سختی ہوئی ایئرپورٹس پہ سختی ہوئی، پھر اب سب تکلیف میں. مطلب مجھے کسی نے پوچھا جی آف لوڈ کر رہے ہیں، میں کہا نہیں کر رہے. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں، میں جاتا تھا روٹین چیک اپ کے اندر وہ گزار دیتے تھے، اب مجھ سے وہ سارے کاغذ مانگ رہے ہیں. بس اتنی سی ہوئی ہے کہ میں پہلے کوئی کاغذ چھوڑ بھی دیتا تھا نا تو وہ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں چلو یہ جانے والا جانے دیتے ہیں. اب مجھ سے مانگ رہے ہیں سارے کاغذ، بس سارے کاغذ لے کے جائیں کوئی ایشو نہیں ہے. اب ہم یہ چیز جو آپ بات کر رہے ہیں میں خود آف لوڈ ہوا ہوں. میں خود آف لوڈ ہوا ہوں اور تب یہ معاملہ بہت پیک پہ تھا کہ بیکاری جا رہے تھے اور ریسنٹلی اس سے پہلی فلائٹ پہ بیکاری گئے تھے اور پکڑے گئے تھے. اب دیکھیں آپ کو یہ محسوس ہوگا میں اچھا خاصا مطلب شہری ہوں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بالکل میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ صرف یہ نہیں کہ یہ ریلیجیس یا اس میں ہماری ساکھ جو ہے وہ بہت ڈیمیج ہوتی ہے کہ اب ایک شریف شہری کوئی جاتا ہے کوئی اس کو جب آف لوڈ کیا جائے گا تو وہ کیا اس کے مائنڈ میں آئے گا. وہ مطلب اب میں تھا اور میرا دوست تھا، مطلب ہمارے ہوش و حواس ہو گئے کہ ہمیں کیوں آف لوڈ کر رہے ہیں. پھر وہ ایف آئی ایل والے نے بتایا کہ آپ کا یہ ڈاکومنٹ مس ہے، یہ ڈاکومنٹ مس ہے، یہ اپنے جو آپ کا کنسلٹنسی اس سے رجوع کریں. ہمیں ایک عادت ہے نا، ہمیں کوئی روک لے پولیس والا فار انسٹنس روک لے تو ہم آگے سے ہائپر ہو کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی غلطی تو مان ہی رہے، میرے پاس ڈاکومنٹ کم ہے یا کوئی کام ہے، میں اس کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مظلوم بننے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں یہاں سے اسکپ کر جاؤں اور اپنے آپ کو آزادی حاصل. لیکن یہ ایک شرمندگی کا باعث ہے کہ ہمیں اپنی چیزوں کو خاص طور پر اپنے طور طریقوں کو ٹھیک کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کو ہم اپنے ملک کا تشخص اپنے دین کے حوالے سے اپنی جو اپنی یہ ہماری صفت ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں ہم گھروں کے سفیر ہیں اپنوں کے، تو ہمیں جو دکھانا ہے اس کو ایٹ لیسٹ اتنا کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا متاثر ہو. ہم ٹاپک ڈسکشن جو ہے وہ ہماری جاری ہے. عمر ہمارے ساتھ موجود ہے. عمر اگر ہم اسے اور سینس میں بھی لیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو مسائل اور اس معاشرے کے اندر عدم توازن جو ہے وہ، جیسے میں ابھی بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ایک سروے کر رہی ہیں گھروں کے، وہ آپ سے ڈیٹا لے رہے ہیں. آئی تھنک وہ پی ایس سی آر کے نام سے وہ چل رہا ہے، وہ بہت اچھا ہے. کل بھی ایک دوست بزنس مین کہہ رہے تھے یہ کون سا نیا ٹیکس تو لگ رہا ہے. میں کہ نہیں یہ اچھی چیز ہے. میں گزشتہ سال جب راشن رمضان تقسیم ہو رہا تھا تو یونین کونسل کی ٹیم کے ساتھ مختلف گھروں میں گیا تو بیشتر سٹوروں والوں کے کاروباری افراد کے وہ نکلا ہے کیونکہ لوگوں نے فیک انٹریاں کروائی ہوئی تھی اور لوگوں کو شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہم واپس کر دیں بلکہ رکھا. اور بہت سارے لوگوں کو میں ایسے بھی جانتا ہوں جنہوں نے کہا جی میں حقدار نہیں ہوں، میں اب صاحب استطاعت ہوں، اس لیے یہ میرے پہ بنتا نہیں، آپ کسی اور کو دے دیں. اچھا یہ یونین کونسل کے سیکرٹریز خود بتا رہے ہیں، میں ان کے ساتھ تھا. تو یہ اچھا کام ہے. جب لوگوں کی اندراج ہو جائے گا، سب کچھ درج ہو جائے گا تو راشن تقسیم کرنا، اس کے علاوہ کوئی پروجیکٹ آنا، وہ حقداروں تک حق پہنچانا، میرے خیال میں کہیں بھی بات صدقے کی ہو زکوٰۃ کی ہو تو ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ حقدار تک حق پہنچے. وہ اصل ہمارا مقصد جو دین اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ ہے تاکہ وہ جو جسے حق پہنچ رہا ہے
جیسے اخوت ہے, جیسے زاد راہ ہے, یہ بلا سود قرضے دیتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, کل وہ قرضہ دینے والا ہو جائے, نہ کہ آپ اس قرضے کے اندر اتنا سکڑ جائیں کہ آپ اسے انجوائے کر کے اور کل کو دینے سے انکاری ہو جائیں. بالکل, یہ بڑی اچھی بات ہے. اس میں بیسیکلی اگر آپ کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ اس ایکٹیویٹی کے بعد اس کا عادی نہ ہو, اس سے امپروو کرے اور اپنے معاملات جو بہتر کرے. یہ جو رجسٹریشن بالکل اچھی چیز ہے. یہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا, جب بھی کوئی زکوٰۃ کسی قسم کا خدا نخواستہ کوئی پیکج آتا ہے یا کوئی ایسا پیکج سیلاب کے دنوں میں یا اس طرح کے متاثرہ, تو وہ اس ایریے کا آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا تو آپ حقدار. اچھا, اب یہ ایک بڑی مزے کی چیز ہے کہ حقدار کون ہے, اس کو کیسے تلاش کیا جائے. اور میں کہتا ہوں کہ پہلے بھی جو میں نے بات کی کہ ہم دوستوں نے نا ایک چھوٹی سی چیریٹی کا بنایا ہوا ہے, دنولا ویلفیئر سوسائٹی. تو ہمارا یہ کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ جو نہیں مانگتا وہ حقدار ہے. یہ بھی صحیح ہے کہ اب جو بھرم ہے کہ وہ اس کے حالات ہے, وہ قسم پرسی کے حالت میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اور اس کے باوجود وہ نہیں مانگ رہا, تو وہ حقدار ہے. اچھا, دوسری بات, اور ہمارا کرائیٹیریا بھی دینے کا یہی ہوتا تھا کہ کسی کو اگر جو بات آپ کر رہے ہیں کہ کسی نے جواب دیا, یہ لٹرلی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے کہ ایک بندہ زندگی میں ہم اس کو نہیں اس کو دیکھا کہ وہ کسی سے مانگا ہو. ہم اس کے گھر گئے ہیں سیلاب کے دنوں میں کہہ لیں یا جو رمضان شریف میں, ہم نے اس کو راشن دیا, اس نے کہا نہیں بھائی میرے پورا 1 ماہ کا میرے گھر میں ہے, یہ کسی اور حقدار کو دے. کیسا جیسر ہے. اور وہیں پر ہم نے ایک ایسا بھی دیکھا کہ جب کووڈ تھا تب ہم نے یہ راشن ڈرائیو کی, تو یقین کریں بلال صاحب آپ مانیں گے نہیں کہ اس نے جانور رکھے ہوئے تھے, اس نے اتنا آٹا جمع کر لیا تھا کہ وہ چوکر نہیں اس کو ڈال رہا تھا, آٹا ڈال رہا تھا چارے کے اوپر جانوروں کو. اب آپ دیکھیں کہ آپ جب حقدار کا حق کھاتے ہیں تو اس کا بھی تو سخت ترین آپ کا احتساب ہونا ہے اور پوچھا جائے گا. دیکھیں یہاں تک ہے کہ دین اسلام میں تو کہ اگر میرے پاس کسی چیز کا ذخیرہ ہے اور کوئی بندہ اس کی بھوک کاٹ رہا ہے, اس کو وہ طلب ہے, اس کو نہیں میسر آ رہا, تو میں جواب دوں. آپ سٹاک بھی صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے مسائل یا مشکل کا باعث نہ بنیں. ان کے جو میسر ہے آنے کی جو ایک تسلسل ہے اسے توڑے نہ, لیکن اگر توڑیں گے تو پھر آپ اس کے جواب دیکھیں نا کہ اب اس نے ایسا تسلسل توڑا کہ وہ اس نے جانوروں کو ڈال رہا ہے اور وہاں پہ انسان جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں. تو پھر ہم نے یہ کرائیٹیریا بنا, وہ اس کی بھی ہمارے پاس اپلیکیشن آئی کہ جی میں بھی, اچھا آپ سے بھی مانگ رہا تھا, ہم سے بھی مانگ رہا تھا, پھر ہی ہم نے ویریفائی کیا نا اس کو. تو وہ اس کے ہمسائے نے بتایا کہ اس کے گھر میں اتنا آٹا جمع ہو چکا ہے کہ یہ اب جانوروں کو چارے کے اوپر ڈال رہا ہے اور اس نے چوکر ختم کر دی ہے, اب چوکر نہیں لے کے آ رہا. تو اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا پھر ایک آیا, کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارا یہ اصول ہوتا تھا کہ کسی کو بھی اگر دینا ہے تو آپ نے اس کے گھر کے اور رات کو عشاء کے بعد شروع ہونا ہے اور اس کے گھر پہنچا کے آنا. ایک تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرے نمبر پر اس کا بھرم رہتا ہے کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو ہمارا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ یا صبح فجر سے پہلے پہنچ جانا, مطلب کسی کو بھی سوائے ہمارے 2-3 دوستوں کے یا جنہوں نے ہمارے ساتھ چیریٹی میں حصہ لیا ہے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کہاں کیونکہ وہ لسٹ بنائی ہوتی تھی, اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے. اچھا یہ بھی ہم مطلب امکان کوشش کرتے تھے کہ صرف اس کے دروازے پہ رکھا جائے, دروازہ نوک کیا جائے اور خود آ جائے. وہ جب دروازہ کھولے اور اس کے سامنے پڑا ہو, اس کو یہ بھی نہ ہو کیونکہ وہ یہ چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایک کری تھوڑا پرم لاتا, ایک کری شرم لاجے پھر کون ڈکا دا. بالکل, یہ تقریباً وہی ساتھ جن کا وہ اتر جاتی ہے نا ایک بار شرم و حیا یا وہ ایک عذر ہوتا ہے, بس وہ پھر وہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں اب ہاتھ پھیلا لیا ہے اور اس میں زیادہ آ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے پھیلائی رکھو. اور اس میں ہمارا یہ اس میں موٹیو تھا کہ ہمارا بیک اینڈ پہ مائنڈ میں یہ تھا کہ اگر وہ زندگی میں ہمیں کہیں پہ ملے تو اس کو یہ شرمندگی کا سامنا نہ ہو یار, یا وہ کہیں پہ ہمیں اس وجہ سے تھوڑی سی زیادہ عزت نہ دے کہ تب اس نے مجھے راشن دیا تھا. تو یہ چیزیں میرے خیال سے بہت ضروری ہیں کہ جو پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو حقدار ہے اس کو حقدار کو اس کا حق پہنچایا جائے. اور حقدار کا کرائیٹیریا جو میرے نزدیک ہے وہ بھی میں نے بتایا کہ جو نہیں مانگتا وہ میرے خیال سے زیادہ حقدار ہے, کیونکہ وہ ایک تو اس کے اندر پسرا ہوتا ہے حالات کے اندر, دوسرا وہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی سے مانگ سکوں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب یہ اگر آپ کے پاس آپ کے عزیز و قربہ میں ایسا کوئی نہیں ہے, آپ کے گرد و نواح میں ایسا نہیں, بہت ساری اچھی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں لوگ رہتے ہیں ان کے پاس نہیں ایسی کوئی ارد گرد چیز ہوتی, تو پھر وہ ایسے
آرگنائزیشنز کو, ایسے لوگوں کو تلاش کریں جن تک وہ پہنچا دیں, ان کو ٹرسٹ ہو کہ انہوں نے آگے حقدار تک پہنچا دینا, پھر ہمیں ان کو چوز کر لینا چاہیے. میرے خیال میں جب اپنا سرمایہ اکٹھا کرتا ہوں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے, دیکھیں میں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کھانے کے لیے سب سے اچھی چیز چوز کرتا ہوں, تو جب اللہ کے راستے میں دینا ہے تو پھر ہم سب سے ماڑی چیز کیوں دیتے ہیں؟ پھر ہم یہ بھی چوز کریں کہ یار سب سے اچھا حقدار تک کون پہنچا سکتا ہے, پھر اس تک تھوڑی محنت تو ہو نا. دیکھیں اجر اب اللہ سے ہم چاہتے ہیں کہ بہت کھل کے ہو, تو پھر میرے خیال میں اس کے اندر تھوڑی سی جب ہم محنت کرتے ہیں تو ہمیں صلہ ملتا ہے, ہم کہتے ہیں یار مجھے میری محنت کا صلہ ملا ہے, تو پھر اللہ کی طرف سے جب صلہ ہم طلب کرتے ہیں تو اس کے لیے محنت بھی تھوڑی کرنی چاہیے. بالکل ایسی یہ محنت, اور یہی وہ محنت جس کا میں ڈسکس کر رہا تھا کہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ اصل حقدار کون ہے. یہ نہیں کہ جو آپ کے پاس آیا اور اس کو دے دیا, آپ نے سمجھا کہ یہ میرا ثواب ہے, میرے نزدیک وہ شاید ثواب نہ ہو, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کے حال. تو لیکن یہ ہے لوگوں کہ کو یہ بھی کہنا ہوتا ہے نا میرے پاس اتنا ہے میں نے اس کو بھی دے دیا, پھر کیا ہوا میں ادھر تو دے ہی رہا ہوں, لیکن میرا پھر یہ موقف ہوتا ہے اسے بھی آپ کسی اور تک, اور بہت حقدار ہیں جس تک آپ پہنچا رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. یقین کریں آپ بلال بھائی کہ وہ پھر بات گما کے وہیں پہ آئے گی کہ اتنے لوگ حقدار ہیں اور وہ زبان تک نہیں کھولتے. اب دیکھیں وہ جس کی کوئی اپنا سائیکل بیچ لیا, کوئی فریج بیچ لی, کوئی ضروریات کی چیزیں بیچ کے گزارا کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ کیونکہ اللہ توفیق دیتا ہے تو ہم اس طرح کے کاموں میں تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں کرتے رہتے ہیں, تو ہمارے پاس ایسے ایشوز آتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب میں بلکہ اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے نا بہت سارے اس طرح کے چیریٹی کے کام شروع کیے, تو ہمیں نا کسی نے ایک نے مشورہ دیا کہ آپ لوگوں کا مرنا آسان کریں. میں نے کہا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک جو کیٹرنگ کا سامان ہو, کیونکہ اب دیکھیں کہ ایک کوئی بھی غریب ہے جو مستحق لوگ ہیں, اس کی 30,000 40,000 سیلری ہے, وہ پہلے ہی جو ہے وہ ادھار لے کے چل رہا ہے یا کرائے پہ رہ رہا ہے, یا وہ اگر اس کا 25 تاریخ کو, کیونکہ سیلری آتی ہے عموماً 5 6 7 کو, اگر 25 سے 27 تاریخ کے دوران اس کا بھائی بہن ماں باپ کوئی فوت ہو جاتا ہے, تو وہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اس کو دفنا سکے. بہت امپورٹنٹ ایک شخصیت کا نام لینا چاہوں گا, اقصیٰ حیات لالی ہیں چنیوٹ سے. بالکل, یہ مجھے کسی نے بتایا تھا اور میں بڑا متاثر ہوا کہ اس عورت کو میں زیادہ نہیں جانتا, لیکن ان کو سیاسی طور پہ تھوڑا سا مجھے جانتا تھا میں انہیں, لیکن مجھے کسی نے کہا اقصیٰ حیات لالی ایک خاتون ورکر ہیں پولیٹیکل. آپ کو پتہ کہتا ہے الائیڈ ہاسپٹل میں جتنے بھی مردہ لاوارث ہیں ان کی وہ کفن دفن کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی. میں کہا یار ایسے خاموش مجاہد بھی موجود ہیں جو کسی کو بتانا بھی پسند نہیں کرتے. اچھا مجھے اب وہ پتہ نہیں کب سے کر رہی ہیں, لیکن مجھے سینکڑوں لوگ ایسے بہت دیر بعد معلوم ہوا کہ ایک خاتون آتی ہیں, ان کا کفن دفن کا خرچ کرتی ہیں, انہیں دفنانے کا سارا خرچ برداشت کرتی ہیں. اور دیکھیں کہ یہ ایک اتنا بڑا صدقہ جاری ہے. ایسے خاموش مجاہدین کو میں تو ہمیشہ کریڈٹ بھی دیتا ہوں, منظر عام پہ لے کے آتا ہوں, بلا شبہ وہ اپنی طرف سے چھپ کے کر رہے ہیں, اللہ انہیں اجر دے رہا ہے, لیکن یہ ایک سیٹ میسیجز اور ایک پیغام ہے معاشرے کے لیے کہ ہمیں ایسی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. بالکل, یہ پیغام کی حد تک پیغام جو ہے وہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس نے کہا کہ آپ مرنا آسان کریں, تو اس کے لیے پھر ہم نے ہمارے ایریے میں وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چیز کا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی کی بھی فوتگی ہوتی ہے, کسی کے گھر میں بھی مرگ ہوتی ہے, تو وہ اس کے گھر تک کیٹرنگ کا سامان جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیئر کر رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ عمر, بہت ہی اچھی اور سیر حاصل گفتگو جس میں خاص طور پر معاشرتی بگاڑ کے اندر جو چھوٹے چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ وجوہات بنتی ہیں ان کے اوپر ڈسکشن, اور یہ ضروری ہیں, یہ وقت کی ضرورت ہے تاکہ انہیں جتنا ایڈریس کیا جائے گا اتنا معاشرے کے اندر بہتری آئے گی. ٹاپک کو اور پروگرام کو آگے لے چلتے ہیں, موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف بھی آپ کے ساتھ کروا دوں. علامہ سید حسن مجتبیٰ موجود ہیں, محتمم ادارہ جامعۃ القرآن پروگرام جو ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا وہ پروگرام کے اندر وقت دینے کے لیے. اور یہ جو علامہ علماء کرام ہیں یا ہمارے جو موضوعات ہوتا ہے جمعے کے اوپر, وہ خاص ہوتا ہی وابستہ اس لیے ہے کہ ہم نے دین اسلام اور اس سے وابستہ جو موضوعات ہیں اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. تو گفتگو کرنے سے پہلے لیکن جو کہ آج کا موضوع ہے وہ بڑا خاص اہمیت کا حامل ہے, اور اس کے اوپر ہماری سب کی دل کی دھڑکنیں چلتی بھی ہیں, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں یہ دنیا مارز وجود میں ان کے نور کی وجہ سے آئی. لیکن اس سے پہلے میں اپنے دوسرے مہمان کا تعارف نہ کرواؤں یہ زیادتی ہوگی, اس لیے وہ بڑے ہمارے پیارے دوست بھی ہیں. نام ہے میاں کاشم محمود صاحب, رہنما تحریک منہاج القرآن ہے. میاں صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے.
میں آغاز علامہ صاحب آپ سے کر لوں گا. موضوع میں ناظرین صاحب یہ بھی شامل پہلے شیئر کر دوں گا, معراج شریف. جی 27 رجب ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ میں کہوں گا خدا نے اپنے محبوب کو ملنے کے لیے بلایا اور تمام پردے جو ہیں وہ چاک کیے, اور ملنے کے لیے وہ تمام جو محبت عقیدت وہ تو بلا شبہ یا نبی جان سکتے ہیں یا رب جان سکتا ہے, ہم تو صرف مداح سرائی کر سکتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا, کیسے ہوا. ذرا اس کے حوالے سے بتائیے یہ معراج شریف ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہے. اور یہ بیسکلی ایک واقعہ ہے, ایک کہانی کہہ لیں, ہمارے لیے تو ایک سعادت ہے اور ہم صرف اسے بیان کر سکتے ہیں. محسوس تو بلا شبہ نبی اور اللہ جنہوں نے ملاقات کی اور وہ سب پردے ہٹ گئے, اور بلا شبہ ایک ملاقات ایسی جس میں پھر وہی اس قوم کے لیے جس قوم سے ہم وابستہ ہیں اس کی باتیں ہوتی رہیں, ان کی بخشش کی دعائیں کی گئیں. کیا کہیں گے؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. رجب شریف جا رہا ہے اور ہم پچھلے دنوں میں رجب کی برکتوں کے بارے میں بھی ڈسکس کر چکے, پھر جشن علی علیہ السلام کے حوالہ سے بھی گفتگو کی, اور اسی طرح ہم اب 27 رجب کے حوالہ سے نبی پاک علیہ السلام کے معراج کے حوالہ سے اس نشست کو سجائے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات و بخشش کا ذریعہ بنائے. معراج آپ کے اور میرے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. معجزے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو ایسا کام جو عقل انسانی کی سمجھ میں ہی نہ آئے اس سے بالا تر ہو, اور جو نبی ہوتے ہیں یہ اللہ کی دلیل ہوتے ہیں. اولیاء سے بھی بعض اوقات بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ ایسے معاملات لے لیتا ہے جو عقل انسانی کے سمجھ میں نہیں آتے, اس کو کرامت بولا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے نبیوں کو معجزات دیے. مختصر سے اگر وقت ہوا تو ڈسکس کریں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا اور دمبے کا آ جانا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے. اب قرآن پاک کو پڑھے تو موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پہ عصا مارنا, اس سے چشموں کا پھوٹنا, کوہ طور پہ جانا, پھر دوبارہ بے ہوش کیے ہوں کو زندہ ہونا, اسی طرح مچھلی کے پیٹ سے نبی ادریس کا باہر نکلنا وغیرہ وغیرہ. یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیے. ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ سرکار کی گفتگو بھی معجزہ, اٹھنا بیٹھنا چلنا اٹھنا, دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, پر معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی. لیکن اگر معراج کی طرف آئیں تو پھر اسے ایک صوفی کہتے ہیں اے معراج راز سی محبتاں دا نہیں سی کسی دی سمجھ وچ آن والا, اینو چاہے جانے جان والا یا لے جان والا. معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ قرآن و حدیث سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو دلچسپ پہلا نقطہ یہ ہے کسی ایک جگہ یہ مکمل واقعہ نہیں ملتا. اب والنجم اذا ہوا وہاں اٹھائے تو وہاں ہے, کیونکہ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے. اور سب سے بڑا معجزہ کہنے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زیارت کا کروایا, پھر گفتگو کی اور پھر انعامات دیے. یہ جگہ 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 جو ہے یہ ڈسکس ہو, اور احادیث میں بھی اسی طرح ہے. کسی بھی ایک حدیث میں آپ کو مکمل معراج نہیں ملے گا. مختلف احادیث کو جمع کریں گے تو آپ کو معراج کا جو واقعہ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. بلکہ ہماری زندگی گزر گئی تو ابھی بھی ہم معراج کی حقیقت سے لوگوں کو بتا ہی نہیں سکے وہ کیا ہے. بس وہ ایک شاعر نے معراج کو بڑا پیارا جو ہے وہ قلم بند کیا اور کمال کر دیا. کہتا تیری معراج تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں تیرے قدموں تک پہنچا. بس کہ معراج ہے کہ نبی پاک کے قدموں میں جا کر خدا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب واقع معراج کو شروع کیا تو 15واں پارہ سبحان اللہ ذی اسری, اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا اپنا کہ میں وہ ہوں. دیکھو بہت بڑا ایک واقعہ. اب جو جیسے آپ نے کہا یہ کہانی ہے کہ یہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. جو معراج کا انکار کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا. سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا
کیونکہ اگر صرف احادیث میں آ جائے تو پھر بعض احباب بحث میں پڑ جاتے یہ ضعیف ہے، کس جج نے اس کیا پہ سب وغیرہ کا وغیرہ، اتفاق ہے۔ اس پہ وہ پھر بھی کوئی لچک نکل آتی ہے۔ لیکن جب قرآن پاک کی کلیئر آیت آ گئی تو اب اس کی زیر زبر کو انکار کرنے والا کافی۔ اللہ نے فرمایا میں پاک ہوں بھی عبد ہی، جس نے سیر کروائی، عبد ہی اپنے بندہ خاص کو۔ کیونکہ بہت سے معاملات ہیں جب لوگ سمجھے کہ یہی آسمانوں پر ہوا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے ابھی تو ہمارے سامنے جناب کچھ دیر پہلے تو سورج کو توڑا، چاند کو توڑا ہے، اب یہ پھر چاند سے بھی اوپر چلے گئے۔ خدا نہ خاصا یہ کہیں خدا تو یہی تو نہیں ہے کسی روپ میں آگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید کو بیان کیا، سبحان اللہ زی، پاک ہے وہ اللہ، اسرا جس نے سیر کرائی، بھی عبد ہی اپنے بندے کو۔ یاد رکھو لوگوں، معراج کی جو سیر کروانے لگا ہے وہ اللہ ہے، اور جو سیر کرنے والا ہے وہ اس کا محبوب نبی بھی ہے اور عبد بھی ہے، بندہ بھی ہے۔ تم نے دیکھا میں مسجود ہوں، یہ مجھے سجدہ کرتا ہے، اور جس کو میں سیر کروانے والا ہوں یہ سجدہ کرنے والا ہے۔ میں سبحان اللہ، میں ماں باپ سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے پاک ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، اور یہ جو سیر کرنے والا ہے بھی عبد ہی، یہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، اور یعنی مخلوق ہے۔ اسے کہا نا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ۔ دونوں عالم کا دولہ کیوں کہا؟ کیونکہ جب اب معراج شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اب فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، ایسے کرو سارے کام چھوڑ دو، رزق دینے والا ذرا رزق کو، اب موت نہیں دینی، اب بس ذرا اسٹیل کر دو، آج ایک خاص کام کرنا ہے۔ مفہوم ہے قرآن آیات کا اور احادیث کا مفہوم ہی چلے گا، کیونکہ وقت بھی قلیل ہے اور چند باتیں میاں صاحب کے چند باتیں چلے گی کہ آج سجا دو جنت کو، تو بندہ تصور میں آتا ہے کہ جنت کو کیوں سجانا ہے؟ جنت تو پہلے ہی بڑی خوبصورت ہے، اور کیسے سجی ہے؟ حسن، حسین، سیدہ کائنات علی کے نام سے پہلے ہی سجی ہوئی ہیں، محمد مصطفیٰ کا نام تو پہلے سے سجا ہے۔ لیکن آج منادی اعلان کرتا ہے کہ آج جناب وہ خاص مہمان آ رہے ہیں۔ ادھر عشق والے نے ایک بات کی ہے، کہا جب سرکار تھے نا اپنے دنیا میں تو دنیا کو بڑا فخر تھا کہ اللہ کے محبوب دنیا میں ہے، تو سیر کی ایک وجہ یہ بھی ہے، آسمان پر جب مصطفیٰ گئے تو اب آسمان کو فخر ہوا کہ اب مصطفیٰ میرے درمیان بھی موجود ہے۔ تو جنت کو سجایا گیا اور منادی ہو گئی، اور کہا تیار ہو جاؤ کہ ذرا نبی علیہ السلام کی سواری بننی ہے، اور سواری بنی براق۔ براق کیا ہے؟ اس کی رفتار کیا ہے کہ جہاں ہماری نظر جاتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم جاتا ہے۔ اتنی اگر نبی کی سواری کا یہ عالم ہے تو پھر سوار کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا سارے براق بڑے تیار تھے، لیکن وہ تیرے قدموں تک پہنچا، مصطفیٰ کے قدموں میں جانے کا ذریعہ بھی اللہ بتا رہا ہے۔ تو یہ براق بڑا ہی رو رہا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ تم کیوں رو رہا ہے؟ سارے آج بڑے سجے بجے ہیں، نبی علیہ السلام کی سواری پتہ نہیں کس نے بننا ہے، کون آئے گا، کس کو دیدار ہوگا؟ اس نے کہا ہے کتھے مہر علی، کتھے تیری سلام، کتھے سرکار، کتھے ساڈے ورگے، ساڈی واری کتھے ہو رہی ہے؟ بڑے بڑے خوبصورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کو اس کا رونا پسند آ گیا، کیونکہ جب مصطفیٰ آئے تو تب بھی روئے اور امت کو یاد کیا، اور رونے والوں کا تعلق ایک خاص ایک روحانی تعلق ہے۔ جب روئے اللہ نے فرمایا اے جبریل اس کو منتخب کر لو، یہ میرے محبوب کی محبت میں رویا ہے۔ میں آگے بڑھوں گا، میاں کاشف محمود صاحب موجود ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی تھی، بلکہ آپ اور میں دونوں محو تھے کہ نبی کا ذکر ہو اور پھر دل جو ہے وہ منور نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں سب کیا کہیں گے، رجب بڑا خاص مہینہ، احترام والا مہینہ، اس پہ شیر خدا کی پیدائش ہے، اس کے بعد معراج شریف آ جاتا ہے، کیا کہیں گے ہمیں اپنے اسلاف سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ اسلاف سے ہم ہر لحظہ اور ہر لمحہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، بالخصوص آج کی جو ہماری جنریشن ہے اسے تو بہت زیادہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں بہت سے جو ہے وہ ایسے عقدے ہمارے سامنے حل ہوتے ہیں۔ آج کی جو جنریشن ہے ہماری، اسپیسیفکلی جو یوتھ ہے، وہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی جب کوئی بات ہوتی ہے تو پھر وہ اس کو
سائنٹیفک تھیوریز کے اوپر ماپتے ہیں، اس کو عقل، اس کو دلیل، منطق اور لاجک کے اوپر وہ لے کے جانا چاہتے ہیں، مانتے ہیں اور اس نوعیت کے کوسچنز کرتے ہیں. جو آیا مبارکہ علامہ صاحب نے ابھی بیان کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ کنٹینیو کرتی. اس میں یہ کلیم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے بالکل کہ میں معراج پہ گیا ہوں، یہ کلیم ہے اللہ رب العزت کا. اور خدا تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، ان کا معجزہ بیان کرنے سے پہلے اپنی پاکی بات جو ہے وہ بیان کی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. تو فرسٹ آف آل تو یہ کلیم ہے ہی اللہ تعالیٰ کا کلیم ہے، اور خدا تعالیٰ خود سے ارشاد فرما رہے ہیں. اور اس معراج کو جب ہم جدید اسپیس سائنسز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یقین کیجئے گا، پچھلے دنوں میں ایک ایسے دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو قرآن مجید کی ہر آیت کو بھی اپنی عقل کے پیرامیٹرز کے اوپر ماپتا ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو براق لے کے گئی ہے یہ برق کی جمع ہے. ٹھیک. اور برق بجلی کو کہتے ہیں. تو اب سائنٹیفکلی آپ بجلی کی رفتار کو دیکھ لیں تو براق کو ملٹی پلائی بجلی کو کریں گے اس کی سپیڈ کو، تو پھر جا کے وہ براق بنتا ہے. اب وہ ملٹی پلائی کتنا کرنا ہے یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. بے شک. تو گزارش یہ ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سفر معراج بیان کیا تو سب سے پہلے اس کی تصدیق جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کی. اب ابو جہل کہتا ہے کہ اگر یہ واقعات کوئی شخص بیان کرے تو کیا وہ عقل کے پیمانہ پر پورے اترتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا کہ پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. تو جناب صدیق اکبر نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے تو پھر یہ سچی ہے. اس لیے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے کوئی لفظ صادر ہی نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کا امر نہ. بالکل. وہ تو اپنی مرضی اور اپنی منشا کے ساتھ کلام ہی نہیں کرتے. تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا معجزہ ہے جس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کروائی جی، اور انبیاء کی امامت کے بعد آپ جو ہیں وہ معراج کے لیے تشریف لے گئے. تو پوری دنیا بشریت کے امام اور پیشوا 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء وہ مسجد اقصیٰ میں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیکر بشریت ان کی امامت کروا رہا ہے. اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے. اب پوری دنیا بشریت کے امام، پیشوا، راہبر، رہنما، انبیاء کرام وہ نیچے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیکر بشریت ساری دنیا بشریت کو نیچے چھوڑ کر اوپر جا رہا ہے. میں میاں صاحب یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک بریک کا وقت ہے. بلا شبہ میں نہیں چاہوں گا یہ تسلسل ٹوٹے، لیکن یہ ایسا خوبصورت گفتگو کا سلسلہ ہے. معراج شریف کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. میں تسلسل ٹوٹا تھا اس پہ معذرت خواہ ہوں، اور ساتھ ہی میاں صاحب کی طرف بڑھوں گا. میاں صاحب آپ بڑی خوبصورت گفتگو اور وہ تسلسل کا چاہ رہے تھے، میں چاہ رہا ہوں وہیں سے آغاز کیجیے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد اقصیٰ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی، اور پوری دنیا بشریت کے امام و پیشوا انبیاء کرام علیہم السلام ان کا پیکر بشریت نیچے ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بشریت ساری دنیا بشریت کو نیچے چھوڑ کر اوپر جا رہا ہے. اب سدرۃ المنتہا پر ساری دنیا نورانیت کا امام حضرت جبریل امین وہ اپنی پرواز کو ختم کر رہے ہیں کہ یہاں سے آگے مجھے اجازت نہیں ہے. اس سے آگے میں اگر ایک قدم جاتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے. ہاں جی.
تو اب وہاں پر جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا پیکر نورانیت ساری دنیا نور کو نیچے چھوڑ کر اوپر جا رہا ہے. سبحان اللہ. گویا جہاں حضور پہنچے وہاں نہ نورانیت پہنچی نہ بشریت پہنچی. بہت بڑی بات. اور کتنی بدقسمتی ہے کہ آج امت مسلمہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس حوالے سے جھگڑ رہی ہے کہ حضور نور تھے یا بشر تھے. ہاں ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیکر بشریت اس لیے تھا کہ تاکہ بشر فیض پا سکے، اور حضور کا پیکر نورانیت اس لیے تھا کہ نوری بھی فیض پا سکے، جبکہ مقام نہ بشریت ہے نہ نورانیت ہے. نورانیت. یہ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھیں جو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر لم یعرف حقیقت سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا. تو یہ بشریت بھی نیچے ہے، نورانیت بھی نیچے ہے، اور ساری دنیا بشریت و نورانیت کو چھوڑ کر جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہاں جا رہی ہے جہاں نہ انسان اور نورانیت اور بشریت کی عقل جائے، نہ فہم جائے، نہ ادراک جائے. گویا رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ لوگوں حضور کی ذات اقدس جو ہے وہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہ خدا ہیں، یہ اس کے بندے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے بعد اگر مقام اور مرتبے کے لحاظ سے کوئی ہستی کوئی شخصیت ہے تو وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری تو اوقات ہم اسے خوش قسمتی سمجھیں، ہم ان پہ مدح سرائی کر رہے ہیں، اور ہم ان پہ اگر بحث کریں تو میرے خیال میں یہ تو شرمندگی سے بھی پھٹ کے چیز، ہماری اوقات بھی نہیں ہے. ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ مطلب ان پیمانوں کو جانچنا ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم انہیں جانچنے چلے ہیں کہ وہ کون تھے یا ان کی کیا حیثیت تھی، جبکہ اللہ تعین کر چکے ہیں. اور وہ بلا شبہ آپ نے بہت خوبصورت کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے. علامہ صاحب کیا کہیں، میاں صاحب نے بہت ہی پیاری ربط جو ہے گفتگو کو آگے بڑھایا. اللہ تعالیٰ، یہ میاں صاحب ایسے ہی بڑے پیارے ہیں. پھر حضور شیخ الاسلام کا فیض جو ہے وہ میاں صاحب وہ نظر آ رہا ہے، جھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو برکت عطا فرمائے. باہر کیف وہی معراج راسی محبتہ والا. اب میں میاں صاحب کے ہی وہ چلے جہاں چھوڑا تھا، سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے سفر شروع ہوا مسجد اقصی تک. اس سفر کے 2 سے 3 سٹیپ ہیں. ایک ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، ایک ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہی، اور پھر ایک سدرۃ المنتہی سے کعبہ قوسین او ادنیٰ. میں آؤں گا اس پہ بھی، لیکن دلچسپ بات ہے جب میرے آقا، اب مفہوم ہی چلے گا، اب جب میرے آقا چلے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. اوکے. اور یہ بڑی پیاری بات کر دی کہ اللہ نے ان کو شانے دی ہیں. میں آن دی ریکارڈ ایک بات کر رہا ہوں، آپ کا جو مقام اللہ کی نظر میں ہے، میرا ہے یا میاں صاحب کا یا ہمارے ناظرین کا، کوئی یہ جان نہیں سکتا. اسے صرف اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے مصطفیٰ جانتے ہیں. کسی تیسرے پہ اللہ تعالیٰ نے وہ پردہ کھولا ہی نہیں. جب آج 1400 سال کے بعد ڈوگر صاحب کا یا میاں صاحب کا مقام کوئی نہیں جان سکتا، تو پھر وہ کون سا ترازو ہے؟ ہم کسی اعلیٰ شخصیت کے بارے میں اور پھر جو سب سے اعلیٰ ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں، بس ان کی مدح سرائی کر کے ہم نے اپنی اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہم نے اپنے نصیبوں کو جگمگانا ہے. اچھا، اب یہ نصیبوں کو ہم نے نہیں جگمگایا، ابھی آپ کو مزہ آئے گا کہ نصیبوں والوں نے بھی جگمگایا. کیسے؟ جب میرے آقا مسجد اقصی پہنچے، وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، 1,24,000 نبی و رسول موجود ہیں، اور وہاں جلسہ معراج ہوا. مسلم شریف کے اندر کی حدیث موجود ہے، اور اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انبیاء نے خطاب کیے. اب دیکھیں اس آیت کو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے اگر 1400 سال کے بعد بھی کوئی اللہ کی راہ پہ جان دے دے، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے. اور یہ دیکھیں کہ انبیاء کے لفظ، اگر آج کوئی کہے کہ حیات النبی کیا ہے، تو میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائی، سبھی میرے پیارے ہیں، میرے اہل حدیث بھائی، میرے دیوبندی بھائی، میرے پیارے شیعہ بھائی، میرے سنی بھائی، سب پیارے. اللہ سب کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں
رسی کو مضبوطی ہاں، سے پکڑ کر اس دین تفرقے میں نبی نہ کی ڈلیں، خدمت ایک کرنے کی جگہ پہ توفیق اکٹھے دے، کیونکہ اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، چیزیں کہ تو سیدھی معراج سیدھی بھی ہیں۔ سب بیان کرتے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رکھے۔ تو وہاں کیا ہوا، وہاں انبیاء کرام کی گفتگو ہوئی، اور وہ گفتگو ڈوگر صاحب احادیث کا حصہ ہے۔ انہیں کہ یہ ہے حیات النبی، کہ وہ جو چاہے وہ معجزہ ہے، معجزے کا انکار نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی کا جو تصور ہے اس سے بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم نے اپنی شان بیان کی، میں سب کا باپ ہوں وغیرہ وغیرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی شان بیان کی، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اپنی شان بیان کی۔ ابراہیم چونکہ جد امجد تھے مصطفیٰ علیہ السلام، وہ نبی پاک کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ نے سیکنڈ لاسٹ گفتگو فرمائی، آپ نے کہا دیکھو مجھے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، مجھے اللہ نے بڑی شانیں دی ہیں، میں وہ ہوں جو کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں۔ پتہ چلا جو نبی ہوتے ہیں وہ شفا دیتے ہیں۔ فرمایا میں وہ ہوں جو نابینوں کو آنکھیں دیتا ہوں۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی وہ ہوتے ہیں جس چیز کی طلب ہو وہ دیتے ہیں، اور یہ انبیاء کی مجلس ہے، یہ مجلس ہماری نہیں ہے سٹی 41 کی، یا ہماری مسجد کی مجلس نہیں ہے، یہ انبیاء کی مجلس ہے۔ فرمایا میں وہ ہوں کہ مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ ادھر اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں وہ پروردگار ہوں جو مردوں سے زندہ، اور میں نے جو زندگی اور موت کو پیدا کیا، ٹھیک، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، میں مردوں سے زندوں اور زندوں سے مردوں کو نکالتا ہوں۔ لیکن آج معراج کی رات حضرت عیسیٰ فرما رہے میں اللہ کا نائب ہوں، اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے، میں اس کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ باہر کیف یہ انبیاء اپنی شانیں بنا کر جب سب ختم ہوئے تو آخر میں امام الانبیاء کھڑے ہو گئے۔ فرمایا سنو میں محمد مصطفیٰ ہوں، میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں، میں شفیع ہوں، میں حاضر و ناظر ہوں وغیرہ وغیرہ یہ بتائی۔ کل قیامت والے دن جھنڈا جو علم ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی۔ آپ ابھی گفتگو فرما رہے تھے، آپ نے اپنی گفتگو تمام نہیں کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے سے آگے بڑھے، نبی پاک علیہ السلام کا بازو پکڑا، بازو نہ کرے، اس کو فضا میں بلند کیا، یہ مسلم کے فرمایا انبیاء یہ بات ہے، یہ شانیں جو محمد مصطفیٰ نے بیان کی ہے نا، اس وجہ سے یہ ہم سب میں سے سب سے اعلیٰ ہے۔ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نے بھی اے ہو کیا، آقا تیرے دیا کوئی نہیں۔ پھر وہی امامت کا وقت ہوا، جب امامت کا وقت آیا تو اب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، اللہ کے حکم سے ان کو آگے کیا۔ ایک بات کر کے پھر میں دلچسپ میں ادھر سے گفتگو کا تسلسل جاری رکھوں گا، بریک کا وقت ہے، آپ اس جملے کو محفوظ رکھیے گا۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، میں علامہ صاحب کی طرف دوبارہ بڑھوں گا۔ آپ نے ایک نقطے پہ آپ کو معذر روکا تھا، وہیں سے میں چاہوں گا تسلسل برقرار رکھیں تاکہ ہم فیض یاب ہو سکیں، جو خاص طور پر معراج شریف کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میاں صاحب نے بڑا پیارا بیان کیا کہ جب سرکار آسمانوں پر تشریف لے گئے تو اب سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ گیا، مخلوق میں آنا۔ پھر ایک مقام آیا کہ آپ نے جبریل امین کو کہا آگے چل، سدرۃ المنتہا آیا، اس سے پہلے جنت وغیرہ کی سیر وہ آگے آ جائے گا، تو وہ میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب اللہ کی جو ساری مخلوق ہے جب جانے سے انکار کر دیا تو وہ مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئی۔ یہ پہلا رخ ہے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام، اب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، اب ایک نئی ہے کہ جبریل بھی رک گئے۔ اب یہ میری تشریح ہے، میں طالب علم، میں کہتا ہوں میرے دوست اور بزرگوں اور علماء سے ادب کے ساتھ، جب جبریل بھی ختم ہو گیا، اب جب آگے چلے، آگے جو ہوا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اب مصطفیٰ جانے یا خدا جانے، یا بالکل اس کے آگے کوئی یہاں دعا ہی تو موجود ایک نہیں ہے۔ راز ہے۔ لیکن ایک بات ہے جو احادیث سے پتہ چلتی، کیا جب میرے آقا جبریل کو چھوڑ کر آگے چلے، نالین اتارنا چاہے برکف حکمہ نہیں آ پائے، رف رف آیا، پھر ایک وقت آیا رف رف ختم ہوا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ایک مخلوق ہے، کیا ہے اسے اللہ جانتا ہے یا وہ مخلوق جانتی ہے، لیکن ڈوگر صاحب وہ جو مخلوق ہے وہ سدرۃ المنتہا سے نیچے نہیں آ سکتی،
جیسے سدرۃ المنتہا سے نیچے والی مخلوق اوپر نہیں جا سکتی، ویسے ہی سدرۃ المنتہا سے اوپر والی مخلوق نیچے نہیں آ سکتی. لیکن معراج کی رات ساری مخلوق نے دیکھ لیا. جب مصطفیٰ زمین سے گئے تو زمین والوں نے کہا یہ بشر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے. اور جب سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تو نوریوں کے سردار نے کہہ دیا، نوریوں کے مولا آقا اور نبی نے کہہ دیا اگر میں جلوں گا تو چل جاؤں گا. جب آگے گئے تو نوریوں نے کہا یہ اب نور ہے یا کیا ہے. لیکن جب واپس آنے لگے اب اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے تھے. اب اوپر والوں نے کہا نہ جانے مصطفیٰ کیا ہے. یعنی اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے. میرے مصطفیٰ نے اوپر سے نیچے آ کر بتایا کہ اللہ نے مجھے وہ شانیں عطا کی ہیں جو تم کو نہیں عطا کی. بالکل. یعنی بعد از خدا بزرگ تو ہی بس قصہ مختصر. بس پھر اللہ نے کہا قریب ہو جا. کتنے قریب ہوئے یہ مقرر شاید گفتگو میں فکرہ ہی بول سکتا ہے، اسے اللہ جانے یا مصطفیٰ جانے. اگر احادیث میں آئے تو کہا شاہ رخ سے بھی قریب ہے. جو شاہ رخ سے یہاں قریب ہے تو وہاں کی طرح قریب کیا. وہ جسم سے پاک ہے تو اس کا کیسا جسم تھا یہ اللہ ہی جانے. کیونکہ پھر کوئی کہتے ہیں کہ یار اللہ کو کیسے دیکھ لیا. مجھے پوچھا، میں ترجمہ پڑھا رہا تھا، مجھے کہا ملک شاہ جی آپ بتائیں گے اللہ کو دیکھا بھی جا سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، جنتیوں کو سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ کل وہ قیامت کے روز جو جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے. اگر ہم گناہ گاروں کو یہ انعام اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے تو اللہ کے محبوب تو اعلیٰ ہے. اتنا قریب کیا، راز و نیاز کی باتیں ہوئی. کتنی دیر ہوئی؟ میں کہتا ہوں کہ دنیا تو سٹل تھی، سورج چاند سارے نہ رزق بالکل کائنات، کیونکہ کائنات کی جان اب اوپر چلی گئی ہے. تو راز و نیاز کی جو بھی باتیں ہوئیں، احادیث سے جو ملتا ہے، جو انعام ملا. پھر یہاں دیکھنے کے بارے میں صحابہ کرام نے بھی پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ کو آپ نے کیسا پایا، کیسا دیکھا؟ فرمایا بڑی خوبصورت شکل میں دیکھا. میرا رب تو بڑا ہی سونا ہے. دیکھیں نا جو تمام خوبصورتی کو پیدا کرنے والا وہ کتنا پیارا ہوگا، اور وہ لائق بھی خوبصورتی کو بھی کرتا ہے. جنت خوبصورت ہے وغیرہ وغیرہ. پھر جو تحفہ ملا، دیکھیں معراج سننے کا مزہ آتا ہے، لیکن معراج کا کیا ہے؟ قدموں تک پہنچنا اور رب تک پہنچنا. 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے. اب مصطفیٰ نیچے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ سے ملاقات ہوئی. 7ویں ابراہیم تھے، اس سے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، 6 آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ ملاقات. فرمایا اور یہاں کہتے ہیں لوگ کہ موسیٰ ہی کیوں پہلا کلام احادیث میں آتا ہے؟ تو صوفیہ لکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ اللہ کا دیدار کرنا چاہتے تھے. تو کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ تیرا مقام ہے، لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور اللہ کو کہا، اللہ نے مصطفیٰ سے کہا آ میں تجھے اپنا دیدار کرواؤں، سیر کرواؤں. اسرا بھی عبدی. تو کہا کہ جو اللہ کی خاص تجلیات اور رحمتیں مصطفیٰ علیہ السلام پر پڑی ہوئی تھی نا، وہ جو پہلا فیض ہے وہ حضرت موسیٰ کو دینا چاہتے تھے. تکرار کیا، کہا یا رسول اللہ کیا ملا جو آپ کو انعام ملا؟ اب دیکھیں نبیوں کی زندگی اور ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نبی موت کا ذائقہ چکھ کے قبر میں چلیں گے، عالم برزخ میں زندہ ہے. لیکن اب دیکھیں تعاون کیسے کرتے ہیں، ان کے معاملات کیا، ان کے معاملات بھی اعلیٰ ہیں، برزخی معاملات بھی اعلیٰ ہیں. اب دیکھیں آپ کی اور میری کیسے مدد کریں. کہا اے نبی کتنی نمازیں ملی؟ فرمایا 50 روزے. کہا بہت زیادہ ہے. اب عقیدہ دیکھیں حضرت موسیٰ نے کہا جائیں اپنے رب کے پاس اور کم کروا کے لائیں. ایک روایت ہے کہ 5 کر کے کم ہوئی ہیں، ایک روایت آتا ہے کہ 10 کر کے کم ہوئی ہیں، بعد میں 5 ہوئی. بلکہ 9 چکر لگا لیں، جتنے بھی لگائیں. یہ ہماری کیلکولیشن آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. وقت کا تعین کیا جا رہا ہے. اچھا اب یہاں پھر وہ اب بچے ترجمہ پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہیں، مجھے بچے نے پھر پوچھا آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام کا اختیار ہے کہ انہوں نے نمازیں کم کروائیں. تو جب پتہ تھا کہ 5 رہ جانی ہے تو پھر ایک بار کہتے 5 کریے، اللہ کے نبی کروا لیتے. میں نے کہا ان کا مقام بعد میں ہے، سب سے بڑا مقام میرے اللہ کا ہے. اللہ کو بھی پتا تھا 5 رہ جانی ہے. اللہ چاہتا تھا انبیاء کی شانوں کو اور اختیارات مصطفیٰ اور اختیارات موسیٰ بتانا. انبیاء کے اختیار کیا ہے. لیکن برکت ایک روایت آتی ہے کہ جب 5 رہ گئی اور 1 ماہ کے روزے رہ گئے، اب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی زیادہ ہے. تو یہاں کوئی محبت والا کہتا ہے کہ جی ایک چکر ہو نہ ہوتے تو ساڑی یہ دے تو بھی باہر کہہ بھی ایک اللہ کا، یہ دنیاوی باتوں کے اندر دنیاوی باتیں ہیں. یہ 5 نمازیں
اور یہ جو ایک ماہ کے روزے، لیکن اللہ نے فرمایا اے نبی میں اپنے قانون نہیں بدلتا، تیرا جو امتی 5 نمازیں پڑھے گا انہیں 50 نمازوں کا ثواب ہوگا، اور جو ایک ماہ کے روزے رکھے گا اسے 6 ماہ کے روزوں کا ثواب۔ میاں صاحب بیسیکلی گفتگو کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے وہ بتائی جا رہی ہے، نبیوں کو بھی انبیاء کو بھی بتایا گیا کہ اہمیت یہ ہوتی ہے، اور شاید نبی بھی انبیاء بھی دیکھنا چاہتے ہوں کہ ذرا دوبارہ کہتے ہیں کہ چکر کے اندر کوئی کم بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ محبت، پیار، جس نبی کے توسط سب کچھ بنا ہے ان کی اہمیت کیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں نے جو شروع میں عرض کیا کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے، بالکل حضور کی ایک شان ہے، حضور کا مقام نہیں۔ حضور کا مقام تو جہاں عقل، فہم، ختم ہو جاتا ہے۔ ادراک، سوچ، گمان، دھیان، جہاں سب کچھ ختم ہو جائے اس سے آگے پھر مقام مصطفیٰ شروع ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے جو بات ابھی ہو رہی تھی کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، اس کے اوپر عقل کے گھوڑے دوڑانا، کسی بھی شخصیت کے اوپر جب آپ علمی دلائل اور بحث اور مناظرہ شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس ذات کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ قلبی اور روحانی وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کا اس کے ساتھ ایک فارمل سا تعلق رہ جاتا ہے۔ جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اقدس کے جتنے روشن پہلو ہیں، آپ ایک ایک پہلو کے اوپر عقل کے گھوڑے دوڑائیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ انسانی عقل اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے، اس کے اوپر سوچ و بچار کر رہی ہے، اس کے اوپر کیا کچھ بولا نہیں جا رہا، کیا کچھ لکھا نہیں جا رہا، لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیریکٹر کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے۔ بالکل، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق جانتے تھے، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امین جانتے تھے، اور آج کے دور میں ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ ہمارا تعلق روحانی استوار ہو، ہمارا تعلق قلبی استوار ہو۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر مختلف حوالوں سے بحث شروع ہو جائے، مناظرے شروع ہو جائیں، تو یہاں سے بدقسمتی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مرکز اتحاد بنانا چاہیے، مرکز اتفاق بنانا چاہیے۔ وہ ذات اقدس جب آپ کی مائیگریشن کے اس پورے پروسیس کو سمجھے، مدینہ طیبہ میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر مختلف قبائل تھے۔ اب آقا میاں صاحب یہیں سے تسلسل برقرار ہوں، میں بہت معذرت خواہ ہوں، ربط توڑنا پڑ رہا ہے بار بار۔ میاں صاحب میں آپ کو ربط بھی اس لیے توڑا تھا، میں چاہ بھی یہ رہا تھا کہ آخری حصہ جو ہے اس میں خاص طور پر جو ہے وہ ایک میسج اور پیغام لیا جائے کہ ہمیں ضرورت کس امر کی ہے، کہ آج جو چیزیں ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی وہ کوئی اور اڈاپٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، بلکہ جیسے فیصل آبادی انداز میں کہتے کسی نے کہا کہ ہمیں تو ڈر ہے گورے کلمہ نہ پڑھ لین ورنہ اسی رہ جانا۔ تو جو چیزیں ہمیں بتائی گئی تھی وہ اس پہ یقین وہ کرے بیٹھے ہیں، اور ہم تقریباً 360، میں تو 118 کے 360 الٹے پھر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہماری بدقسمتی سے المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم لا یعنی قسم کی جو ہے وہ بحث میں اور ایک مناظرانہ سے ماحول میں بڑے راضی رہتے ہیں۔ دیکھیں آج کا میسج یہ ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا یہ جو معجزہ ہے، اس سے کچھ سیکھا جائے، بالکل صحیح، اس سے وہ نکات اخذ کیے جائیں جو عملی طور پر ہماری زندگیوں میں ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں، اور وہ یقیناً بیسیوں نہیں ہیں، وہ سینکڑوں ہیں۔ کجا ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موضوع مناظرہ بنا لیں۔ مثال کے طور پہ آج کچھ ہمارے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو معراج ہوئی
یہ جسمانی معراج نہیں تھی. اب دیکھیے اختلاف اور مخالفت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر آپ علمی بحث کریں, استدلال کے ساتھ بات کریں تو وہ قابل قبول ہے, سنی بھی جا سکتی لیکن اگر آپ جو ہے وہ ٹالرنس لیول نہیں ہے, قوت برداشت ہی آپ میں نہیں ہے, اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اس معجزے پر گفتگو کرتے ہوئے اپنی علمی استدلال کی بجائے مخالفت کی طرف چلے جائیں, تو پھر یہ بدقسمتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور میں صرف اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو صرف سچا سا, یا میں بحث میں بڑا طاقتور ہوں, میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو شاید اپنی بحث جاری رکھنے کے لیے کچھ حدیں پار کر جاتے ہیں. حدیں پار کر جاتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر یہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر قرآن نہ اگر یہ روحانی طور پر ہی معراج ہوتی اور خواب ہوتا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لا رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, مختلف احادیث ہیں بیان ہو رہی ہیں, تو ان کی ضرورت ہی نہیں تھی. خواب میں تو یہ پوچھنے کی یہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ اچھا پھر کیا ہوا, پھر کیسے ہوا, پھر واپس آئے تو کیا ہوا. بھئی خواب ہے بس, بات اتنے ثبوت نہ ہوتے, 1,24,000 جو ہیں وہ ثبوت کے طور پہ نہ موجود ہوتے. تو میری آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس امت مسلمہ کے لیے مرکز اتحاد ہے. بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری وابستگی عقل کے پیمانوں سے ماورا ہونی چاہیے. بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق محض عقلی نہیں ہونا چاہیے, وہ قلبی ہونا چاہیے, وہ روحانی ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو اقبال نے آج سے بہت سال پہلے بات کہی تھی کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال لو, لیکن اس روح کا فیضان یہ ہے کہ یہ کلیتاً عالم اسلام اور امت مسلمہ کو دل و جان سے نکالی نہیں جا سکتی. بہت خوبصورت. علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا, بہت کچھ سیکھنے کو میری زندگی کے اندر بھی چینجز دیکھیں نا, ہم بھی, اور میرے خیال میں میاں صاحب ناظرین کو سیکھیں. یہ میاں صاحب والی بات پہ میں 200% ہی بلکہ ہر 100% تک اعتماد کرتا ہوں, یقین رکھتا ہوں کہ جب ان کا نام آ جائے پھر کوئی بحث نہیں ہے. جی میرا بھی بالکل کہ مطلب میں کئی بار لوگوں سے مطلب ایون یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, پنجتن پاک کے جو شہزادے ہیں ان کی ذات کے اوپر کبھی بات ہوئی تو میں انہیں کہتا ہوں, میں نے ایک بار یہ پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ میں والدین کا گستاخ بھی ہوں, میں چوری بھی کر لیتا ہوں, میں ہیرا پھیری بھی کر لیتا ہوں, جھوٹ بھی بول لیتا ہوں, اور بحث کن ذاتوں پہ ہوتا ہے, پہلے اپنی ذات کو کار تو ٹھیک کر لو, بعد میں جا کے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تمہاری زبان ان کا نام لینے قابل ہو, اور پھر ہم کہیں. ہمارے اپنے اختلافات اتنے کے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم گلی میں جاتے ہوئے کوئی گاڑی کے پاس سے قریب گزر جائے ہم اسے 2 گالیاں بھی دے دیتے ہیں, اور پھر ہم انصاف کرنے چلتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. جن ہستیوں کے اوپر کیا پیغام ہے؟ ہاں جی, جن کا ذکر کر کے ہماری نجات ہوگی. آج کا بھی جو پیغام ہے وہ میں معراج شریف کی حدیث سے ہی چند جو ہے وہ پیغام دے دیتا ہوں کہ اسی معراج کے دوران, اب مفہوم ہے وقت نہیں کیونکہ 3-4 منٹ ہی ہوں گے, 2 منٹ ہے, تو اب یہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی سیر کرنے کے بعد آپ کو جہنم کی سیر کروائی گئی, اور جہنم میں آپ نے دیکھا تو فرمایا میری یہ کون لوگ ہیں. کسی کی زبانیں کٹ رہی تھیں, کسی پر پتھروں کا, کسی کو پیپ پلائی جا رہی تھی. تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بڑا سخت جملہ ہے, یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں, بلکہ ان میں سے ایک تھے جن کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی. کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے علماء ہیں. عوام الناس کا ڈاکٹر صاحب قصور نہیں, آپ نے جو کہہ دیا ٹی وی پہ لوگوں نے سیکھ لیا, جو میاں صاحب نے کہہ دیا ہاں بس ٹھیک ہے, کل قیامت کے روز بھی ایسے ہی ہوگا. وہ چاہے اہل تشیع میرے بھائی ہیں, بریلوی ہیں یا وہابی بھائی ہیں, جو بھی ہیں سارے میرے آنکھ کا تارا ہیں. عوام کو نہیں پوچھا جائے گا آپ نے کو کہا کہ جی اس نے جمعہ پڑھایا تھا, انہوں نے کہا تسی سیڈ دے آ بھی تو ادھر آ. علماء فرمائیے وہ علماء جو حق نہیں بیان کرتے تھے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں. جو حق کھاتے تھے کسی کا ان پہ عذاب ہو رہا ہے, جو شراب پیتے تھے ان پہ عذاب ہو رہا ہے, بلکہ کھانے سے بڑی بدبو آئی. اور سرکار نے فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ اب حدیث کو گوگل پہ, آج کل بخاری ترمذی اولڈ ہو چکا ہے, آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. میں کہتا ہوں جی بی ٹی چیٹ زندہ آباد اور گوگل زندہ آباد. ہماری گفتگو کو گوگل پہ لکھ کے انٹر کریں, حوالے آ جائیں گے. تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے, یعنی سود والوں کو, زنا والوں کو, جھوٹ بولنے والوں کو, ہیرا پھیریوں کو, چغل خوروں کو معراج کی رات سزا ہوئی ہے.
تو اگر ہم سود کے یا کسی بہن کا حق کھا کے کسی کا حق کھا کر ہم محفل کو سجائیں اور ہم کہیں کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں تو وہ 2 نمبرنگ ہے، وہ خالص نہیں ہے۔ معراج بتاتا دھوکہ ہے کہ خود ہی کو دے رہے ہیں بس، اور کسی کو نہیں۔ ہاں، دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ تو معراج کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھیں اللہ انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، صرف عقل کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور انسان کو دیا ہے، تو اگر یہ انسان عقل کے تقاضوں کے مطابق قرآن و حدیث کی تابعداری نہیں کرتا تو پھر اسی قرآن نے کہا ہے کہ انسان میں اور جانور میں بڑا کوئی فرق نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس دنیا میں تو ہم کسی کو دھوکہ دے دیں گے، لیکن وہ کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ اللہ نے فرمایا ذرا سی بھی نیکی آگے آ جائے گی اور ذرا سی بھی جو برائی ہے وہ آگے آ جائے گی۔ معراج عشق مصطفیٰ کریں، محبت مصطفیٰ کریں، انبیاء کا احترام کریں، انبیاء کے بعد مقام پنجتن ہے اس سے ادب کریں، صحابہ کرام کا ادب کریں، والدین کا ادب کریں۔ لیکن میرے دیکھیں جشن علی بھی گزرا ہے، ایک نماز چھوٹی تو جناب وہ رو پڑے اور ہماری نمازیں رہ جائیں۔ بہت خوبصورت، میں بہت اور شکریہ اسی آپ کا۔ طرح 22 رجب آ رہا ہے، امام جعفر صادق کا وہ جو ہے خوب جو ہے وہ ان کا خوشی منائیں۔ علامہ سید حسن مجتبیٰ صاحب بہت شکریہ، میاں کاشف محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ جو گفتگو تھی یقیناً طور پر یہ محفل ہے اور فیوز و برکات سب کو اس کے نصیب میں آئیں۔ اللہ ہمارا یہ کہنا سننا قبول کرے، کیونکہ ہم نے جس کی مداح سرائی کی ہے آج، جو جن ہستیوں کی گفتگو کی ہے، انہی ہستیوں کی وجہ سے سب کچھ ہے۔ اور بلا شبہ اس پیغام کے ساتھ کہ آپ لوگ تفرقے سے ہٹیں اور ایک رسی کو جو میرے اللہ اور نبی کی ہے اس کو تھام کے رکھیں، تاکہ ہم فرقوں میں نہ بڑھ سکیں اور تفرقوں میں نہ بڑھ سکیں۔ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے، پروگرام سٹی 8 سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔